السلام علیکم، آداب عرض ہے جی جناب، کہیے تو کیا حال احوال ہیں آپ سب کے؟ دعا ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور نیکسٹ ناول کا انتظار بھی کر رہے ہوں گے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جتنے بھی سجیسٹڈ ناول ہیں مجھے ان میں سے کوئی بھی پسند نہیں آ رہا۔ انفیکٹ میں نے خود بھی جو سرچ کیے ہیں وہ بھی مجھے پسند نہیں آ رہے۔ مجھے نہیں معلوم کیا پرابلم ہے۔ تھوڑے سے صفحات ریڈ کرتی ہوں اور میں بور ہو جاتی ہوں، میرا آگے کہانی کو پڑھنے کو دل ہی نہیں چاہتا۔ میں چاہتی ہوں کہانی ایسی ہو جس کو آغاز سے پڑھنے سے ہی تجسس ہو کہ آگے کیا ہونے والا ہے، جو شروع سے ہی دلچسپ لگے، انداز بیان ایسا ہو کہ جسے پڑھنے کو دل چاہے۔ کہانی ایسی ہونی چاہیے جو آپ کو مجبور کر دے کہ آپ اسے پڑھتے ہی جائیں، رکیں ہی نہیں۔ یقین کریں، پچھلی کچھ کہانیاں جو ہیں میں نے اپنے ناول پر جتنی بھی شیئر کی ہیں، ان میں سے کچھ کہانیاں ایسی تھیں جنہیں دل کرتا تھا کہ میں ریڈ کرتی جاؤں، ریکارڈنگ نہ کروں بلکہ میں پہلے کہانی کو ریڈ کر لوں کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ لیکن مجھے وقت نہیں ملتا تھا تو میں آپ سب کو سنانے کے ساتھ ہی خود بھی ریڈ کرتی تھی، ایڈوانس یعنی اس کہانی کو نہیں پڑھتی تھی۔ لیکن کچھ کہانیاں ایسی تھیں جو یقین کریں میں نے راتوں کو 3 بجے تک جاگ کر جو ہے وہ کمپلیٹ ریڈ کی، کہ مجھے اتنا تجسس ہوتا تھا کہانی کا انجام جاننے کے بارے میں۔ تو اب میں جتنی بھی کہانیاں، جتنے بھی ناولز آپ سب نے باری باری سجیسٹ کیے ہیں، وہ مجھے ایسے دلچسپ نہیں لگے کہ انہیں آگے پڑھا جائے۔ شروع کے چند صفحات ریڈ کرتی ہوں اور پھر میں اکتا جاتی ہوں، میرا دل ہی نہیں کرتا کہ میں اس کہانی کو کنٹینیو کروں۔ تو جو مجھے ہی ایسی لگ رہی ہے وہ میں آپ سب کے ساتھ کیسے شیئر کروں گی؟ اور دوسری بات یہ کہ کچھ کہانیاں جو آج کل کی نیو رائٹرز لکھ رہی ہیں وہ تقریباً ٹیپیکل ایک جیسی سی ہیں۔ مطلب اتنی سی بات کرنا، گاڑی کا دروازہ کھولا، نیچے اترے، مسکرا کر دیکھا، ہینڈل پر ہاتھ رکھا، مطلب اس طرح کے جملے کیوں لکھے جاتے ہیں کہانی کو بلا وجہ طویل کرنے کے لیے؟ کوئی موقع ہوتا ہے جہاں پر آپ کو اس طرح کی ڈیٹیلز بتانی پڑتی ہے کہ بات کرنے والا اور بات سننے والا کس اینگل سے کھڑے تھے۔ ہر جگہ، ہر بات میں، ہر سین کو اتنے ڈیٹیل سے بیان کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ دو لوگوں کی گفتگو بتائی جا سکتی ہے کہ ان کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی، لیکن اس قدر ڈیٹیل لکھنا تو مجھے بالکل بھی جو ہے ایسی کہانیاں پسند نہیں آتی۔ اور آج کل کی جو رائٹر ہیں وہ زیادہ تر ایسے ہی انداز میں کہانیاں لکھ رہی ہیں اور خوبصورتی پر اور دولت مندی پر بے تحاشا زور دیا جاتا ہے۔ کیوں خوبصورتی کو اتنا جو ہے کیوں اہمیت دی جاتی ہے؟ کیوں دولت مندی کو ہی اہمیت دی جاتی ہے؟ کوئی بھی کہانی عام لوگوں کے بارے میں کیوں نہیں ہوتی؟ ہماری زندگی میں سب کچھ اتنا اچھا اور اتنا پالشڈ اور اتنا لگژری نہیں ہوتا ہے، جبکہ ان کہانیوں میں جسے دیکھ لو اس نے جو ہے وہ ایسی ہی انتہائی امیر کبیر لوگ اور ان کی فیملی اور ان کے بزنس سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں اور انتہائی لگژری لائف جی رہے ہوتے ہیں، اور زیادہ کرو تو لے دے کر خوبصورتی پر اور آنکھوں کے رنگ پر زور ہوتا ہے، اور عجیب و غریب نام۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ عجیب و غریب نام کہاں سے ڈھونڈ کر لاتے ہیں جن کا تلفظ تک سمجھ نہیں آتا کہ یار انہیں ادا کیسے کیا جائے، یہ لڑکی کا نام ہے یا کہ یہ لڑکے کا نام ہے۔ تو میں ایسی چیزوں سے الجھن کا شکار ہوتی ہوں۔ کچھ کہانیاں ہیں جو شارٹ ہیں، مطلب جتنی زیادہ ناول سجیسٹ کیے گئے ہیں ان میں کچھ جو ہیں کہانیاں شارٹ ہیں، لیکن ان کا اینڈ بہت الجھا ہوا ہے، یا وہ اتنی کمپلیکیٹڈ سی ہیں کہ پڑھنے والے کو تو سمجھ آ جائے گی لیکن سننے والوں کو وہ عجیب و غریب کہانی لگے گی۔ لائٹ سی نہیں ہے، فریش نہیں ہوں گے آپ، بلکہ اور آپ کا ذہن جو ہے وہ الجھ جائے گا۔ تو وہ ریڈنگ کے لیے تو وہ ڈیفینیٹلی اچھی سٹوری ہو سکتی ہیں، لیکن سننے کے لیے وہ بالکل بھی اچھی نہیں ہیں کہانیاں، تو اس وجہ سے میں نے وہ بھی شیئر نہیں کی ہیں۔ ابھی میں نے جو کہانی ڈھونڈی ہے یہ بھی شارٹ سٹوری ہے اور 2 سے 3 ایپیسوڈ میں یہ ختم ہو جائے گی، زیادہ طویل نہیں ہے یہ، اور شروع سے تھوڑی انٹرسٹنگ لگی مجھے تو میں نے سوچا یہ شیئر کر دوں، لیکن ابھی کوئی طویل ناول شیئر کرنے کے لیے مجھے نہیں ملا ہے۔ جیسے ہی کوئی اچھا ناول ملے گا تو میں ضرور شیئر کروں گی، لیکن ابھی تک مجھے کوئی بھی ناول اچھا نہیں ملا۔ سجیسٹڈ ناولز میں سے بھی کوئی مجھے اتنا پسند نہیں آیا کہ میں اسے شیئر کروں۔ خیر، بڑھتے ہیں ہم اپنی آج کی کہانی کی جانب۔ تو آج کی جو کہانی ہے اس کا نام ہے سن اے سجنی، اور اس کی مصنفہ ہے میمونہ خورشید علی۔
قسط نمبر 1۔ کمرہ امتحان میں مکمل سناٹا تھا۔ سوال نامے تقسیم ہو چکے تھے۔ نگران اساتذہ سب لڑکوں پر کڑی نگاہ رکھے ہوئے تھے۔ ہر لڑکے کی نگاہ اپنے پرچے پہ تھی، لیکن کچھ لڑکوں کی نگاہیں دوسروں کے پرچوں پر تھیں، جس میں سے ایک آذر بھی تھا، جو کسی نہ کسی طرح سے یہ چاہتا تھا کہ اپنے سے اگلے، پچھلے یا دائیں بائیں بیٹھے لڑکوں میں سے کسی ایک کو دیکھ کر وہی کچھ لکھ ڈالے جو کچھ وہ لکھ رہا ہے۔ بہت سے لڑکوں کو اپنے دائیں بائیں بیٹھے لڑکے اس لیے بے حد ذہین اور خود اعتماد لگ رہے تھے کہ وہ مسلسل شیٹ پہ شیٹ بھرے جا رہے تھے۔ جب بھی نگران کا اس کے پاس سے گزر ہوتا، وہ سر جھکا کر بڑے انہماک سے سوال نامے کو جوابی پرچے پر اتارنے لگ جاتا۔ کوئی 36-37 بار وہ سوال نامے کو جوابی پرچے پر اتار چکا تو سخت اکتا گیا۔ ایک لمبی سی انگڑائی لی، اٹھ کر پانی مانگا، پھر نظریں چرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ سب گویا اس طرح جتے ہوئے تھے جیسے 100/100 نمبر حاصل کر کے رہیں گے۔ پاسنگ مارکس تو وہ بھی حاصل کر ہی لیتا اگر اس کا کھیل نہ بگڑتا تو۔ وہ شکستہ قدموں سے آ کر اپنی سیٹ پر براجمان ہو گیا۔ جیسے ہی سوال نامے تقسیم ہوئے، اس کا دل بلیوں اچھلا تھا۔ کس قدر خوش قسمتی کی بات تھی کہ پورے وہی 4 سوال جو وہ بوٹیوں کی صورت میں بنا کر لایا تھا آ گئے تھے۔ اس نے موقع تاک کر 2 بوٹیاں پتلون کی جیب میں سے اور 2 جوگرز کے اندر سے نکالی تھیں۔ بڑی سہولت سے باری باری اس نے اپنی شیٹ کے نیچے مائکرو بوٹیاں رکھ لیں اور لگا نقل کرنے۔ لیکن یہ کیا؟ یہ تو وہ تھا ہی نہیں جس کی وہ مسلسل حفاظت کر رہا تھا۔ اس کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ ایک بار نہیں 10 بار پڑھ ڈالا۔ 10ویں بار بھی اسے وہی لکھا ہوا نظر آیا جو اس نے مسلسل 9 بار پڑھا تھا، لیکن آنکھوں پہ یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ اور آتا بھی کیسے؟ شیرخوار بچوں کی حفاظت اور ان کی ابتدائی غذا کے چارٹ۔ اس کے تو حواس جاتے رہے۔ اس کے بعد خوبصورت بنیے 1 سے لے کر 10 تک لازوال قسم کے فارمولے۔ ہنسی کو جاذب نظر بنا کر شخصیت میں نکھار پیدا کیجیے۔ پھر ہنسنے کا طریقہ، آپ دائیں سے بائیں ہونٹوں کو اس طرح لے جائیے معلوم ہو کہ آپ کے ہونٹوں نے کانوں تک کا سفر طے کرنا ہے۔ جب جبڑے مزید کھلنے پہ تکلیف کا احساس دلانے لگیں تو پھر سمجھ لیجیے کہ آپ خوشگوار مسکراہٹ اپنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ بال گرنے سے بچاؤ کی تراکیب، ہر دوسرے دن سر پہ اس طرح پھروائیے، نہ بال ہوں گے نہ بال گرنے کا افسوس دامن گیر رہے گا۔ سردیاں جانے کے بعد سردیوں کے کپڑوں کی حفاظت اور اس کے طریقے، گرمیوں کے جانے کے بعد گرمیوں کے کپڑوں کی حفاظت اور طریقے۔ دوسری مائکرو بوٹی پہ اچار، چٹنیاں اور مربے بنانے کے چٹپٹے طریقے رقم تھے، اور وہ بھی اس قدر خوش خط کہ اس نے صاف صاف پڑھ ڈالے۔ تیسری مائکرو بوٹی پہ بزرگوں کا احترام، بچوں سے شفقت اور جھوٹ سے پرہیز کرنے کے بارے میں لازوال قسم کے اقوال زریں جگمگا رہے تھے۔ چوتھی مائکرو بوٹی پہ دنیا کی بہترین گاڑیوں اور اسلحہ پہ سیر حاصل قسم کا تبصرہ فرمایا گیا تھا۔ ساتھ ہی کتوں کو نہلانے کے بارے میں سختی سے تنبیہ کی گئی تھی۔ ساتھ میں یہ بھی لکھا تھا، کتوں کو نہلاتے وقت نجاست کو اپنے کپڑوں پہ لگ جانے سے بچائیے، اور اگر خدا نخواستہ ایک آدھ چھینٹ پڑ بھی جائے تو فوراً کتے کے ساتھ ہی غسل فرما لیں۔ نہ جانے کس وقت اجل کا فرشتہ آن دبوچے اور آپ کا نامہ اعمال کتوں کے ساتھ لکھا جائے۔ آخر میں خوش خط انداز میں لکھا تھا، نوٹ: اگر آپ چوتھی بار بھی امتحان پاس نہ کر سکے تو آپ کو اعزازیہ خطاب سے نوازا جائے گا۔ اس اعزاز کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ابھی تک خاندان میں کوئی بھی اسے حاصل نہیں کر سکا۔ شاید آپ ہی وہ خوش نصیب ہوں۔ 4 بار فیل ہونے والوں کو خصوصی ترجیح دی جائے گی۔ اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ یہ حرکت کس کی ہو سکتی تھی وہ صاف سمجھ گیا۔ آنکھوں میں اس قدر خون اترا کہ ہر شے خون سے لتھڑی معلوم ہونے لگی۔ دل چاہتا تھا اپنے سر کے بال نوچ ڈالے۔ اوپر سے فرزان تھا جو مسلسل اسے زج کیے دے رہا تھا، یار بتاؤ نا، یار بتاؤ نا۔ خاک بتاؤں کہ دھول؟ وہ جھنجھلا گیا۔ نگران کی سماعتوں سے اس کی آواز ٹکرائی تو اسے وہاں سے اٹھا کر اگلی نشستوں پر بٹھا دیا۔ وہ منہ بگاڑتا ہوا اگلی نشست پر آ گیا۔ اگلی نشست پہ پہنچا تو عجیب و دل فریب نظارہ دیکھنے کو ملا۔ ایک لڑکا اپنے ہاتھ کو 5 انگلیوں سمیت جوابی پرچے پر ٹریس کر رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ کوئی بھی سوال ایسا نہیں تھا جس میں شکل بنانے پہ زور دیا گیا ہو۔ بھائی ایگزامینر پرامسڈ ہے جو آپ اپنے ہاتھ کا خاکہ بھیج رہے ہیں، وہ مشاقی سے آگے بڑھ کر بولا۔ لیکن لڑکے نے پنجہ بنا کر اس کے نیچے لکھ رکھا تھا، اس کی شکل پہ لعنت جس نے یہ سوال نامہ بنایا۔ وہ اپنی ہنسی ضبط نہ کر سکا۔
نگران جو چاکتے رہنا بھائیوں کے مصداق مٹر گشت کر رہا تھا، شکرے کی طرح اسے گھور کر کرخت لہجے میں بولا، کیا بدتمیزی ہے، تمہیں چین نہیں آتا؟ اٹھو یہاں سے۔ اسے کیا تھا، وہ پھر اٹھ گیا۔ اچھا تھا چل پھر کر وقت کٹ رہا تھا۔ نگران صاحب نے اس کی مزید ترقی کر دی اور مزید اگلی نشستوں کی طرف بٹھا دیا۔ اب وقت تھا کہ دیکھا جائے کہ وقت کیا ہو رہا ہے۔ اس نے بڑے ٹھاٹ سے ٹائم دیکھا اور کوفت پھر سے سر پہ سوار ہو گئی۔ 1.5 گھنٹے سے پہلے تو کمرے سے نکلنا بھی حرام تھا۔ وہ پھر خوشخط انداز میں سوال نامہ جوابی پرچے پہ اتارنے لگا۔ اسی اثنا میں ایک چھٹانک کی بوٹی اس کے شانے سے ٹکرائی اور نیچے گری۔ شاید کوئی پہلے سے ہی کسی کی مدد کرنا چاہ رہا تھا، اس کے راستے میں حائل ہو جانے کی بدولت اپنے صحیح مقام تک رسائی حاصل نہ کر سکا اور زمین پر گر گئی۔ کس ناہنجار کی حرکت ہے یہ؟ نگران گررا کر بولا۔ بھلا کس ناہنجار کی اتنی جرأت تھی کہ وہ اپنی اس حرکت کا اعتراف کرتا؟ وہ بھی ذہین فتین بچوں کی طرح سوال نامہ اتارے چلا جا رہا تھا۔ ارے یہ کیا، مجھے تو سارے ہی سوال منہ زبانی یاد ہو گئے ہیں۔ اس نے دل ہی دل میں خود کو داد دی۔ نگران برا بھلا کہہ کر آگے چلا گیا تو اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا۔ نہ جانے کس کے ارمانوں کا خون ہوا تھا، لیکن پیچھے تو اس کا دوست بیٹھا تھا۔ عمر کو دیکھ کر وہ کھل اٹھا۔ کیا حال ہے؟ بڑی خوش دلی سے پوچھا۔ جواب نگران صاحب نے دیا۔ بہت اچھا۔ دونوں نے ہی گردنیں کالر میں گھسیڑ لیں۔ یہ کمرہ امتحان ہے یا تمہاری پھپھی کا گھر جو احوال پرسی کر رہے ہو؟ وہ سر پہ آ کر دہاڑا تو دونوں کے ہی منہ میں کونین گھل گیا۔ نگران کو چونکہ پتہ لگ گیا تھا کہ دونوں میں کوئی نہ کوئی تعلق داری ہے، اس لیے وہ چپ نہیں بیٹھیں گے، چنانچہ اس کی مزید ترقی کر دی۔ اٹھو یہاں سے، نگران نے براہ راست اسے حکم دیا۔ جناب آپ کب تک میری ترقی کرتے رہیں گے؟ سب سے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، یہاں تک آ گیا ہوں، مزید آگے کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر آپ کا حکم بجا لایا تو دیوار سے ناک چپکا کر بیٹھنا پڑے گا۔ نگران کو دونوں ہی اتنے سخت زہر لگے کہ انہیں سب سے پیچھے بٹھا آیا۔ لو، اب تو ترقی ہی ہو رہی تھی، اب تنزل ہی شروع ہو گئی۔ دونوں سکون سے ٹانگیں پھیلا کر بیٹھ گئے۔ شاید بیچارے کو ہماری شکلیں پسند نہیں آئیں۔ دوسرا نگران ان کے آس پاس ہی موجود تھا۔ دونوں کو اپنی بتیسیاں بند کر کے سنجیدگی سے پرچے کی طرف جھکنا پڑا۔ سوال لکھ لکھ کر وہ اس قدر بور ہو گیا تھا کہ مزید لکھنے کو دل نہیں چاہتا تھا۔ اس نے عمر سے رجوع کیا۔ تم کیا لکھ رہے ہو؟ عمر نے اپنے پرچے پہ لکھ کر بتایا، ابا جان کو خیریت کا خط۔ ابا جان کو ہی کیوں؟ اس نے پرچے پہ لکھ کر پوچھا۔ کیونکہ ہمیشہ انہیں ہی میری خیریت کی فکر رہتی ہے۔ اور پھر دونوں طرف کے سوال و جواب سے دونوں کے پرچے اس قسم کے جملوں سے فرفر بھرنے لگے۔ یار مجھے تو یہ خط و کتابت کا سلسلہ شروع سے ہی زہر لگتا ہے۔ چھوٹے بھائی کے نام نصیحت آموز خط، بڑے بھائی کے سامنے بھیک کا کچکول پھیلانے کا خط۔ اور تو اور چچا نے آج تک مجھے تحفے میں کبھی گھڑی نہیں بھیجی، لیکن ان بورڈ والوں نے چچا کو بھی شکریہ کا خط لکھوا ڈالا۔ دیکھو بھلا کس قدر زیادتی کی بات ہے۔ عمر نے اتفاق کیا اور افسوس بھی۔ اچھا وہ دیکھو، سامنے والا نگران ہم دونوں کو بلا وجہ ہی گھور گھور کر دیکھ رہا ہے۔ پاگل یہ سمجھ رہا ہے ہم دونوں ایک دوسرے کی نقل لگا رہے ہیں۔ لگتا ہے اس کا ارادہ ہمیں گھر جوائی بنانے کا ہے، جو اس طرح دیکھ رہا ہے۔ اگر اس کی ایک ہی بیٹی ہوئی تو؟ کوئی بات نہیں دوست، میں تمہاری خاطر قربانی دے دوں گا۔ شکریہ۔ عمر نے دامن جھاڑا۔ ایسے سسر سے تو کیٹو سگریٹ اچھا۔ کیٹو سگریٹ ہی کیوں؟ آذر نے پوچھا۔ کیا تم نے سگریٹ کی ڈبی پہ یہ تحریر نہیں پڑھی؟ خبردار، تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے۔ ظاہر ہے جتنے گھٹیا برانڈ کا سگریٹ ہوگا موت اتنی ہی جلدی واقع ہوگی۔ خوب، مجھے تمہاری بات پسند آئی۔ آذر مسکرا رہا تھا۔ نگران ان کی مشکوک حرکتوں کے پیش نظر سر پہ آ کر کھڑا ہو گیا۔ اب یہ کیا ہماری چمپی کرنے والا ہے؟ آذر اپنی جملے بازی سے باز نہیں آیا۔ ہو سکتا ہے، عمر نے پھر اتفاق کیا۔ اچھا یہ بتاؤ کیا وقت ہوا ہے؟ کیا بتاؤں یار، کوئی ایک وقت نہیں ہے، آذر نے بے چارگی سے لکھا۔ جو ہمارے سر پہ کھڑا ہے اس کے منہ پہ 1:15 بج رہا ہے، جو سامنے بیٹھا ہے اس کے منہ پہ 4 بج رہے ہیں، اور جو ادھر آ رہا ہے وہ 12 بجانے ہی والا ہے۔ بےہودہ میں پوچھ رہا ہوں، باہر نکلنے میں ابھی کتنی دیر ہے؟ یہی کوئی 20-25 منٹ۔ 20-25 منٹ؟ اب کیا کریں؟ ایسا کرتے ہیں ایک دوسرے کی شکلیں بناتے ہیں۔ نگران سمجھے گا ہم ایک دوسرے کی نقل کر رہے ہیں، پرچے چھین کر ہمیں کمرے سے بے دخل کر دے گا اور ہم ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے دوستی کے گانے گاتے گھروں کو ہو لیں گے۔ عمر کی تجویز اچھی تھی، مگر میں سوچ رہا ہوں کہ پہلے 2-3 پڑھاکو لڑکے اپنے پرچے اس ہونک مخلوق کو تھما دیں تو بعد میں ہم دیں۔ کیوں، اس سے کیا ہوگا؟
بس ایسے ہی شرمندگی ہو رہی ہے، کہیں یہیں پڑھنے نہ بیٹھ جائیں۔ چلو پھر انتظار کیے لیتے ہیں۔ مجھے تو یہاں کوئی پڑھاکو لڑکا نظر نہیں آ رہا۔ جس کے منہ پر اینک لگی ہوگی وہی پڑھاکو ہوگا۔ تم ٹھہرو، میں گنتا ہوں یہاں کتنے اینک والے جن ہیں۔ عمر نے ذرا سا اچک کر کمرے کا جائزہ لیا تو اسے ہر دوسرا لڑکا اینک والا نظر آیا۔ نگران نے عمر کو اپنی نشست پہ بے چین پایا تو 10 قدم دور سے ہی حکم صادر کر دیا، نیلی پتلون والا لڑکا اپنی جگہ سے اٹھ جائے۔ آواز اتنی پاٹدار تھی، جتنے بھی لڑکوں نے نیلی پتلون پہنی ہوئی تھی اپنی اپنی جگہ سے اٹھ گئے۔ نگران کو لڑکوں کی اس گستاخی پہ بڑا غصہ آیا۔ الو کے پٹھے، وہ جھنجھلا کر چلایا، وہ جس نے ساتھ میں سفید قمیض پہن رکھی ہے۔ نگران نے باقیوں کو بٹھا کر صرف عمر کو اشارہ کیا۔ عمر نے 2-3 بار خوامخواہ پیچھے مڑ کر دیکھا، جیسے تسلی کر رہا ہو نیلی پتلون اور سفید قمیض والا اس کے پیچھے تو نہیں۔ پیچھے تمہارا چاچا کھڑا ہے جو پلٹ پلٹ کر دیکھ رہے ہو۔ سر میں، عمر نے کمال معصومیت کا اظہار کیا تو نگران کا جی چاہا اپنے سر کے بال نوچ ڈالے۔ جی سرکار، آپ تشریف کا ٹوکرا اٹھائیں اور وہاں بیٹھیں جہاں کوئی نہیں بیٹھا ہوا۔ نگران نے عمر کو دور ایسی جگہ بٹھا دیا جہاں پنکھے کی ہوا بھی مشکل سے جا رہی تھی۔ دونوں نے نہایت درد بھرے انداز میں اس جدائی کے موقع پہ ایک دوسرے پہ الوداعی نگاہ ڈالی اور دور دور ہو گئے۔ عمر کی وجہ سے وقت بھی اچھا گزر رہا تھا اور وہ درد بھی دور چلا گیا تھا جسے وہ مسلسل پسے پشت ڈالنے کی بارہا کوششیں کر رہا تھا۔ جگہ بدل جانے کے خیال نے اس کے اندر ایک بار پھر گرمی ہی گرمی بھر دی۔ اچانک بیٹھے بیٹھے اسے اتنی گرمی لگی کہ اس نے ایک ہی وقت میں 4 گلاس پانی پی ڈالے، پھر بھی غصہ کم نہ ہوا۔ ہوتا بھی کیسے، عظیم ترین نقصان ہو گیا تھا۔ نہ جانے یہ لڑکی خود کو سمجھتی کیا ہے، عالم فاضل ڈکٹیٹر کی بچی۔ تو کتنی بھی محنت کر لے آزر، مگر پاس نہیں ہو سکتا، اور وہ دیکھنا تجھے کیسے ہاتھ دکھا جائے گی۔ اور پرچوں کے بعد تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی سفارش اور رشوت بھی کام آ جائے۔ کیوں نہ ایسا کریں کہ ایگزامینر کو خط لکھا جائے، زبردست اور درد بھرا۔ یہ خیال آتے ہی اس کے اندر نئی توانائیاں دوڑ گئیں۔ سارا پرچہ خرافات سے بھر چکا تھا۔ ذاتی ٹیبل پہ تو بیٹھا نہیں تھا کہ سب خرافات ڈسٹ بن میں ڈال دیتا اور رنگین صفحہ پہ خط لکھتا، اس لیے قائمہ زاویہ سے ہی شیٹ مانگنا پڑی۔ پھر نئے صفحہ پہ اس نے بڑے خوبصورت انداز میں لکھنا شروع کیا۔ محترم استاد صاحب، اللہ آپ کو لمبی حیاتی عطا کرے، آپ کو دنیا کی ہر خوشی میسر آئے۔ اگر تو آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کے بچے نیک بنے، اور اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو آپ کی شادی آپ کی پسند کی لڑکی سے ہو جائے۔ جناب محترم، میں ایک بہت معصوم سا بچہ ہوں، بس تھوڑی سی مونچھیں گہری ہو گئی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں وہ بھی اعلیٰ خوراک اور والدین کے بیجا لاڈ پیار کا نتیجہ ہیں، ورنہ میری عمر کے لڑکے اب بھی بلوغت کے دور کو حسرت کی نگاہوں سے دیکھتے دکھائی دیتے ہیں۔ بات کیا ہے، بس معمولی سی ہے۔ ویسے تو تمام والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو پڑھائیں اور خوب پڑھائیں، پر والدین کی خواہشات کی تکمیل بھلا کس نے کی ہے جو میں کروں؟ بات تو اس ایک کزن کی ہے جس کی وجہ سے مجھے بھی پڑھنا پڑ رہا ہے۔ اگر وہ آرام سے سکون سے گھر میں ٹک کر بیٹھ جائے تو شاید مجھے اتنی تکلیف نہ اٹھانی پڑے جتنا کہ میں اٹھا رہا ہوں، لیکن شاید اسے کسی نہ کسی طرح معلوم ہو گیا ہے کہ اس کا ہر کامیابی کی طرف بڑھتا ہوا قدم میرے لیے راہ پرخار سے کم نہیں ہے، اس لیے وہ دانستہ نچلی ہو کر نہیں بیٹھتی اور مجھے اس کے ساتھ ساتھ حرکت کرنا پڑتی ہے۔ چونکہ حرکت میں برکت ہے، اب بھلا میں اسے خود سے آگے کیوں کر جانے دے سکتا ہوں؟ مرد جو ازل سے یہی چاہتا ہے کہ وہی صفِ اول پہ رہے اور انہی کا علم بلند رہے، کیونکہ برداشت کر سکتے ہیں کہ ایک لڑکی خاندان میں تعلیم کے معاملے میں سب سے آگے نکل جائے اور مرد حضرات پیچھے کھڑے رہ جائیں۔ سب سے آگے شاید وہ کبھی بھی نہ نکلتی اگر سبھی اس تعلیم کی دوڑ میں ہمارے ساتھ حصہ لیتے۔ چونکہ اس دوڑ میں اس کے ساتھ اکیلا تھا، اس لیے وہ مجھے تھکائے ہوئے بھاگے چلی جا رہی ہے۔ کوئی شرافت ہے بھلا رکتی ہی نہیں۔ اللہ بچائے اس کی ذہانت اور دانش مندی سے، مجھے تو ذرا اچھی نہیں لگتی۔ اب بھلا کوئی اس سے پوچھے اس کا کیا چاہتا تھا، لے کر کے میری ساری بوٹیاں کسی سلیقہ مند خاتون کی ڈائری سے بدل ڈالیں۔ اس سے تو خیر میں گھر جا کر پوچھوں گا، مگر جناب محترم آپ سے ایک سفارش ہے، انتہائی عجز و انکساری کے ساتھ آپ مجھے پاس کر دیجیے۔ بھلا میں نے کوئی نوکری تھوڑا ہی کرنی ہے جو آپ کو یہ احساس کچوکے دے گا کہ کسی مظلوم کا حق ناحق آپ نے غصب کیا۔ جناب محترم، اگر آپ کا شجرہ نسب انکم ٹیکس والوں سے نہ ملتا ہو تو میں آپ کو بتاتا چلوں ہمارے کاروبار کی نوعیت کیا ہے اور وہ مشرق سے مغرب تک کیسے پھیلا۔ یہ ایک لمبی داستان ہے،
وقت محدود نہ ہوتا تو میں ضرور لکھتا۔ بس آپ جان لیجئے مجھے بھی اس کاروبار میں حصہ لینا ہے اور ابا کا ہی بازو بننا ہے۔ میں تو بس یہ چاہتا ہوں کہ پاس ہو جاؤں۔ اس سے یہ ہوگا کہ یہ اعزاز صرف اس کے پاس نہیں ہوگا کہ وہی خاندان کی اعلیٰ تعلیم یافتہ واحد فرد اور وہ بھی لڑکی ہے۔ بس تھوڑا میرا نام بھی اوپر آ جائے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ اسے اترانے کا تھوڑا سا بھی موقع ملے، لیکن پھر بھی وہ اترائے جاتی ہے۔ دیکھیے اگر آپ مجھے مہربانی کر کے پاس کر دیں گے تو میں بھی تھوڑا سا اترا لوں گا۔ اگر میں پاس ہو گیا تو آپ کو بہت ساری دعائیں دوں گا، ہو سکے گا تو مٹھائی کا ٹوکرا آپ کے گھر لے آؤں گا۔ کافی دن تک آپ کے بیوی بچے بھی آپ سے خوش رہیں گے اور مہمانوں کی خاطر تواضع بھی مفت ہوتی رہے گی۔ ایک بار پھر ڈھیروں دعائیں لکھیں، سلام لکھا، ساتھ ہی بیوی بچوں کو پیار لکھا۔ بعد میں خیال آیا تو بیوی کا لفظ کاٹ دیا۔ اپنا نام لکھا، 2-3 عشقیہ شعر بھی لکھ دیے۔ اس سے یہ ہوتا ہے خط کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ساتھ میں بریکٹ میں لکھ دیا۔ لکھنے کے بعد اس نے دوبارہ پڑھا۔ پورے پرچے میں سوائے اس کام کی بات کے کوئی بات ہی نہیں تھی۔ اب وقت ہو چکا تھا کہ پرچہ نگران کے ہاتھ میں تھما دیا جائے کہ 8-10 لڑکے پرچے نگران کو تھما چکے تھے، سو وہ بھی خوشی خوشی پرچہ دے کر اس غرور و انبساط سے باہر آیا گویا بہت بڑا دھماکہ کر کے آیا ہو۔ بدلہ چکانے کا اس سے بہتر موقع نہیں تھا، بجائے وہ گھر جانے کے گرلز کالج کی طرف روانہ ہو گیا۔ چونکہ وہ وقت سے پہلے پرچہ دے کر نکلا تھا اس لیے اسے 100% امید تھی کہ وہ ماہا کو آرام سے پک کر لے گا۔ رنگ برنگے آنچلوں میں لڑکیاں تتلیوں کی طرح جوک در جوک کالج کے گیٹ سے باہر آ رہی تھیں، ایسے جیسے کالج کے گیٹ سے ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہوں۔ لیکن وہ دشمن جاں ابھی تک کالج سے باہر نہیں نکلی تھی۔ وہ دھوپ میں کھڑا کھڑا جل گیا تو اے سی آن کر کے گاڑی میں جا بیٹھا۔ نہ جانے کیسے بھول گیا تھا کہ وہ کنجوس ابن کنجوس اپنے کام کا 1 منٹ بھی ضائع نہیں کرتی اور آخر تک لکھتی ہی رہتی ہے۔ کمرہ امتحان کی وہ آخری لڑکی ہوتی ہے جسے ایگزامینر پرچہ چھین کر وصول کرتے ہیں اور پھر بھی اس کا جی نہیں بھرتا۔ نہ جانے لڑکیوں کو پڑھنے لکھنے کا اتنا شوق کیوں ہوتا ہے، لیکن آج سارا شوق نکل جائے گا۔ ماہا کالج کے گیٹ سے باہر نکل آئی تھی اور فائل پیشانی پہ ٹکا کر دھوپ کی حدت سے بچتے ہوئے اپنی گاڑی تلاش کر رہی تھی کہ وہ گاڑی تیزی سے اس کے آگے لے آیا۔ وہ بدک کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ بیٹھو، آذر نے دروازہ کھولا۔ تم؟ اس نے حیرانی سے دیکھا۔ ظاہر ہے میں ہی ہوں، وہ اکتا کر بولا، پھر کہنے لگا، مشرف دونوں گاڑیاں لے کر ورک شاپ گیا ہوا ہے ٹیوننگ کرانے کے لیے۔ کالج سے جیسے ہی میں گھر گیا گھر والوں نے تمہیں لینے کے لیے مجھے الٹا دوڑا دیا۔ اس کا جواب سن کر وہ کچھ متذبذب نظر آئی۔ اب بیٹھنا ہے یا گرمی میں کھڑے ہی رہنا ہے؟ اگر کھڑے ہی رہنے کا ارادہ ہے تو میں چلوں، آتی رہنا۔ توبہ ہے، اس شخص کی زبان ہے یا کینچی؟ بادل نخواستہ وہ گاڑی میں اس کے بتائے ہوئے جواز پر یقین کرتے ہوئے پورے اعتماد انداز میں بیٹھ گئی۔ پرچہ کیسا ہوا تمہارا؟ وہ گاڑی چلاتے ہوئے عام سے انداز میں پوچھ رہا تھا۔ بس ہو گیا، اس نے سرسری سا جواب ایسے دیا جیسے کسی جاہل کو ٹال دیا ہو، اور باہر دیکھنے لگی۔ پھر اس کے ذہن میں کوئی خیال آیا تو ہونٹوں پر خفیف سا تبسم دوڑ گیا۔ اور تمہارا کیسا ہوا؟ بہت شاندار۔ اچھا، وہ استہزائیہ مسکرائی۔ لڑکے اور لڑکیوں کے کمرہ امتحان میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ وہ حسب معمول چھوڑنے پر اتر آیا۔ استاد صاحبان لڑکیوں پہ تو روب جما سکتے ہیں مگر لڑکوں کو دبانا ان کے بس کا روگ نہیں۔ پورے حال میں درسی کتابیں کھلی ہوئی تھیں، مجال ہے جو کسی نگران نے چون چراں بھی کی ہو۔ اچھا، وہ تمسخر سے گویا ہوئی۔ قسم لے لو، وہ یقین دلاتے ہوئے بولا، خدا جھوٹ نہ بلوائے، آج تو ایسی غضب کی چیٹنگ ہوئی کہ بس۔ لڑکوں نے پہلے سے ہی کتابیں روشن دانوں میں اور پنکھوں پر رکھی ہوئی تھی۔ سوال نامہ جیسے ہی ہاتھ میں آیا سبھی چھت کی طرف دوڑے۔ تم خود ہی سوچو، بھلا اتنے سارے لڑکوں پر 4 یا 5 نگران کیا روب جما سکتے تھے؟ جی بھر کر نقلیں ماری، اتنی سہولت سے پیپر ہوا کہ جو بوٹیاں بنا کر میں لے گیا تھا انہیں کھولنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آئی۔ اچھا، اب کی بار اس کی اچھا میں حیرت تھی۔ تم کتنی بوٹیاں لے گئی تھی؟ مجھے کشیدہ کاری کا کوئی شوق نہیں ہے، وہ تیزی سے بولی۔ اچھا، میں سمجھا شاید تم لے گئی ہو میری بوٹیاں۔ تمہارا بھی تو غالباً آج انگلش کا پرچہ تھا نا؟ معصومیت تو اس پہ ختم تھی۔ مجھے کیا معلوم کون لے گیا تمہاری بوٹیاں، گھر والوں سے پوچھا ہوتا، وہ کنکھیوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ تمہارے علاوہ میرے حساب و کتاب کوئی نہیں رکھتا، اس لیے میں نے شرافت سے پہلے تم ہی سے پوچھا، گھر والوں سے جا کر اب پوچھوں گا۔ مجھے کیا پڑی ہے تمہارے حساب و کتاب رکھنے کی؟ ظاہر ہے تم یہ بات کیسے برداشت کر لو گی کہ کوئی تم سے آگے نکل جائے؟
آگے نکل جانے والوں میں صلاحیتیں ہوتی ہیں مسٹر آذر، اور میں تم جیسوں سے مقابلہ کروں گی؟ ہاں، وہ تنفر سے باہر دیکھنے لگی۔ اگر ایسی ہی بات تھی تو تم نے میری بوٹیاں کیوں بدلی؟ وہ براہ راست حساب کتاب پہ اتر آیا۔ اس لیے کہ تم علم کی نہ صرف توہین کرتے ہو بلکہ سراسر خیانت بھی کرتے ہو، جو کہ قانوناً اور شرعاً دونوں ہی طرح سے غلط ہے۔ محترمہ ماہا، میں نے کیا آپ کو اپنے اوپر حاکم یا سرپرست مقرر کیا ہوا ہے جو مجھے غلط اور صحیح کی پہچان کراتی ہوئی چلیں گی؟ وہ سخت چڑھ کر بولا۔ اس پہ کچھ اثر نہ ہوا۔ تم جیسوں کو ایسی ہی سزا ملنی چاہیے۔ تو پھر آپ بھی سزا کے لیے تیار ہو جائیے۔ اس نے گاڑی شہر کے بہت عمدہ سینما ہال کے آگے روک لی۔ یہ تم مجھے کہاں لے آئے ہو؟ نکاح دیکھیں گے۔ وہ گاڑی سے اترا۔ کس کا؟ وہ سدھ بدھ بھول گئی۔ سنگیتا باجی کا شاہکار، اس نے عمر شریف کا لہجہ بنا کر کہا اور اس کی طرف کا دروازہ کھول دیا۔ دیکھو آذر، سیدھی طرح سے اپنے گھر چلو۔ یہ کوئی شریفوں والی حرکت نہیں ہے، اور تمہیں معلوم ہے میں فلمیں سخت ناپسند کرتی ہوں۔ اگر تمہیں فلم دیکھنے کا شوق ہے تو 10 بار آ کر دیکھ لینا میری بلا سے، مگر مجھے گھر چھوڑ آؤ۔ میں تو 10 بار یہ فلم دیکھ چکا ہوں۔ عجیب بات ہے، ذرا پلے نہیں پڑی۔ تمہیں ساتھ اس لیے لایا ہوں شاید تم ہی کچھ سمجھا دو، کیونکہ بہت ہی گھریلو اور نصیحت آموز فلم ہے، بالکل تمہاری طرح۔ ان سب باتوں کا مقصد؟ وہ ترش لہجے میں بولی۔ مطلب بالکل سیدھا سیدھا، وہ گاڑی کی چابی گھماتے ہوئے بولا۔ تمہارے 3 گھنٹے ضائع کرنے ہیں جس طرح کہ تم نے میرے 3 گھنٹے ضائع کرائے۔ اب سوچ لو کس طرح کرو گی، میرے ساتھ گھوم پھر کر، فلم دیکھ کر، یا میوزک سن کر؟ اگر تم نے میری ایک بھی خواہش پوری نہ کی تو میں تمہیں اتنا زج کر دوں گا کہ تمہیں کل کے پرچے کی تیاری کے لیے بمشکل 4 یا 5 گھنٹے ہی مل پائیں گے۔ سوچ لو، پورے سال کی محنت کا سوال ہے۔ وہ کسی فیصلے پہ اسے ٹکانا چاہ رہا تھا۔ اس نے درس دیدہ نگاہوں سے آذر کی جانب دیکھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی آذر کہ تم اس قدر بےہودگی پہ بھی اتر سکتے ہو۔ اتنا حسد کرتے ہو تم میری ذہانت سے، میرے مقام سے، میرے اعتماد سے۔ نصیحت بالکل نہیں، فیصلہ، فیصلہ۔ آذر نے عجلت سے چٹکی بجائی اور اس کا خون کھول گیا۔ مگر تمہارا بھی تو کل پیپر ہے، اس نے احتجاج کیا۔ وہ خیر ہے، وہ چابی کو ہتھیلی پہ گیند کی طرح اچھال رہا تھا۔ میرا کل پیپر دینے کا موڈ نہیں ہے، میں ضروری کام کی درخواست بھیج دوں گا۔ ماہا کی غصے کی بدولت کنپٹی کی نسیں ابھر گئیں۔ عالم تیش میں وہ دانت پہ دانت جمائے بیٹھی تھی۔ اور ہاں، گھر والوں کی فکر تم نہ کرنا۔ کالج سے نکلتے ہی میں نے بک سٹال سے فون کر دیا تھا کہ میں تمہیں کالج لینے جا رہا ہوں۔ اس کے بعد تمہیں تمہاری سہیلی کے ہاں لے کر جانا ہے، کیونکہ تم نے وہاں سے نوٹس لینے ہیں، اور شاید تمہیں کمبائن سٹڈی کے لیے وہاں چند گھنٹے رکنا پڑے۔ اس لیے گھر میں تمہارا کوئی بھی انتظار نہیں کر رہا ہوگا۔ بہت شوق ہے نا تمہیں کمبائن سٹڈی کرنے کا؟ اس کی اس پلاننگ پہ وہ بری طرح چکرا گئی، یعنی سیر کو سوا سیر۔ وہ اس کی بوکھلاہٹ پہ مسکرایا، گویا وہ گھر پہنچا ہی نہیں تھا۔ وہ سر ہاتھوں پہ ڈال کر بیٹھ گئی۔ وہ بات کا دھنی اور ضد کا پکا تھا۔ عام لفظوں میں وہ اسے کوڑ مغز اور لوہے کے دماغ والا کہا کرتی تھی۔ اس کے نظریے کے مطابق لوہا بظاہر تو ایک مضبوط دھات ہے، لیکن اس پہ جب زنگ لگ جائے تو وہ بالکل بے فائدہ ہو جاتا ہے، اور وہ سمجھتی تھی آذر کے دماغ پر شاید زنگ ہی لگا ہوا ہے۔ اسی طرح آذر نے اس کا نام چلاکو اور سٹیل کے دماغ والی رکھ چھوڑا تھا۔ اس کے نظریے کے مطابق سٹیل بظاہر تو نرم دھات ہے، لیکن چونکہ اس پہ زنگ کبھی نہیں لگتا، اس لیے سال ہر سال زیر استعمال ہی ہے، تبھی وہ مسلسل پڑ رہی ہے۔ اس وقت اتنا ہی بے فائدہ تھا اس سے ٹکرانا جتنا کہ لوہے سے ٹکرانا۔ اسی خیال کے تحت وہ گاڑی سے باہر نکل آئی۔ شو شروع ہوئے 1 گھنٹہ ہو چکا تھا۔ 2 گھنٹے اس نے بڑی اذیت میں اپنی جان کا صدقہ سمجھ کر ضائع کیے۔ چہرے پر اس قدر بیزاری تھی کہ آذر جب بھی اس کی شکل دیکھتا دل کھول کر محظوظ ہوتا۔ فلم کے ایک ایک سین پہ وہ اس قدر خوش گفتاری سے تبصرہ کر رہا تھا گویا پہلی بار ہی دیکھ رہا ہو۔ پردہ اسکرین پہ عجیب عجیب مناظر چل رہے تھے، لیکن اس کی آنکھوں کے سامنے تو نفسیات کا پیپر ناچ رہا تھا جو اسے کل دینا تھا۔ سفید سوئفٹ دھوتے ہوئے پہلے تو وہ کچھ اور گا رہا تھا، لیکن جب اس نے ماہا کو اپنی طرف آتے دیکھا تو گانا اور کام دونوں ہی بدل دیے۔ اپنے کتے کو اٹھا کر نہلانے لگا اور ساتھ ساتھ جھوم جھوم کر گانے لگا۔ کتے میرے رنگیلے ہیں، مانو بالکل گوریلے ہیں، گوشت کلیجی کھاتے ہیں، اپنی دم ہلاتے ہیں، جب بھی میں انہیں نہلاتا ہوں پیارے گیت سناتا ہوں، میرے پاس بھی آیا کرو اور گیت سن کر جایا کرو، میرے پاس بھی آیا کرو اور گیت سن کر جایا کرو۔
گویا اسے ایک دورہ سا پڑ گیا تھا۔ پانی میں کتوں کے ساتھ اکھاڑ پچھاڑ کرتا دیکھ کر ماہا کو سخت ابکائی آئی۔ چونکہ گزرنا وہیں سے تھا، پائچے اٹھا کر آہستہ آہستہ چلتے ہوئے وہ اندر جانے لگی تو آذر نے اپنے کتے کو فوراً چھوڑ دیا اور نہ جانے اسے کیا اشارہ کیا۔ کتے نے بالکل اس کے قریب جا کر زبردست قسم کی جھرجھری لی۔ نتیجہ وہی، بالوں کا سارا پانی اس پہ آیا۔ وہ سخت جھنجھلا کر کراہیت بھرے انداز میں چیخ کر بولی، کتے کے بچے دکھائی نہیں دیتا تمہیں؟ انتقاماً وہ ابھی اسے کک مارنے ہی والی تھی کہ وہ سامنے آ گیا۔ اے لڑکی، کہنے کو تو تم نفسیات پڑھ رہی ہو، لیکن تمہیں جانوروں کے احساسات کا رتی بھر بھی احساس نہیں ہے۔ تمہیں معلوم ہے یورپ میں کتوں کو کتا کہنا کس قدر معیوب سمجھا جاتا ہے؟ ماہا نے ایک نگاہ غلط اس پر ڈالی۔ نیلی جینس کے پائچے چڑھائے اس کا کسرتی جسم پسینے اور پانی میں شرابور تھا۔ گلے میں ہمیشہ پڑا رہنے والا تعویذ بھی اسی پانی میں نہا رہا تھا۔ ساتھ میں کتوں کے بال بھی اس کے جسم پہ چپکے تھے، جسے دیکھ کر اسے گھن سی آ گئی۔ جینس پہن لینے سے، 2-4 پپیز رکھ لینے سے کوئی یورپین نہیں بن جاتا، وہ اس کی تنومند شخصیت کو نظر انداز کرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اگر کچھ چرانا ہی ہے نا گوروں سے، تو سب سے پہلے مینرز چراؤ، جس کی اس معاشرے کو اور خاص طور پر تم جیسے لوگوں کو سخت ضرورت ہے۔ جیسے ہی اس نے لیکچر دینا شروع کیا تھا، آذر نے اپنی شکل بڑی مزاحیہ بنا لی تھی، جس سے وہ بری طرح سلگ اٹھی۔ آذر بھائی کیا ہے، صبح سے کاموں میں جتے ہوئے ہو؟ پہلے بائک دھوئی، پھر موٹر، اور اب یہ پپیز نہلانے شروع کر دیے۔ فروا آپا لشتم پشتم اپنے بیٹے کو گود میں سنبھالے باہر آئی، مگر جیسے ہی ماہا پہ نگاہ پڑی کھل اٹھی۔ ارے ماہا، تم کب آئیں؟ ابھی آئی ہوں، اس نے خوشگواری سے بتایا اور جھٹ حمزہ کو گود میں لے لیا۔ بھئی تم تو امتحانوں کے دوران یوں غائب ہو جاتی ہو گویا مائیوں بیٹھ گئی ہو۔ کیا کریں آپا، بنا محنت کے کچھ حاصل بھی تو نہیں ہوتا۔ وہ بے چارگی سے مسکرائی۔ اب تو فراغت ہی فراغت ہے، ادھر آ جاؤ، پھر میں بھی ادھر رہنے کے لیے آ جاؤں گی اور شینا کو بھی بلا لیں گے۔ اگر میں فارغ نہ ہوئی تو کیا آپ اپنے میکے میں رہنے کے لیے نہیں آئیں گی؟ وہ فروا کی پیشکش پہ مسکرا رہی تھی۔ لگتا ہے پھر کچھ ٹھان بیٹھی ہو۔ فروا اس کے ارادے بھانپ گئی تھی۔ کیا کروں آپا، عادت ہی نہیں ہے فارغ رہنے کی۔ سوچ رہی ہوں امور خانہ داری تو چلتا ہی رہے گا، جب تک رزلٹ نہیں آ جاتا کمپیوٹر کلاسز جوائن کر لیتی ہوں۔ کچھ دیر دم لے لو لڑکی۔ آذر اس کا آئندہ کا پروگرام سن کر جھنجھنا اٹھا۔ میری ابھی امتحانوں کی تھکن نہیں اتری اور تم کمپیوٹر کی طرف بھاگ کھڑی ہوئی۔ میرے معاملات سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ تم جو ٹانگ اڑا رہی ہو تو ظاہر ہے مجھے بھی پیش رفت کرنا پڑے گی، وہ ڈھٹائی سے بولا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تمہارا مجھ سے مقابلہ کیا ہے جو تم ہر معاملہ میں میرے مد مقابل کود پڑتے ہو۔ وہ زچ ہو گئی تھی۔ اگر تم میرے مقابل آنے سے نہیں ڈرتی تو پھر تم اس کوشش میں کیوں رہتی ہو کہ میں فیل ہو جاؤں؟ یہی نا، تمہیں ڈر ہے کہ میں کہیں تم سے آگے نہ نکل جاؤں۔ تم کبھی مجھ سے آگے نکل ہی نہیں سکتے۔ اس کے انداز میں چیلنج اور غرور تھا۔ مائی ڈیئر، جو ساتھ ساتھ چل سکتا ہے وہ آگے بھی نکل سکتا ہے۔ تم اور ساتھ چلے ہو میرے۔ وہ طنز و تحقیر سے مسکرائی۔ میں سمجھتا ہوں ہر مغرور آدمی کے گلے میں کچھوے اور خرگوش کی مثال کا تعویذ بنا کر ڈال دینا چاہیے۔ آذر، فروا نے اسے مخاطب کیا۔ کچھوے کی مثال تم کیا دو گے؟ کچھوا آہستہ چلا تھا، مگر اپنے دم پہ، اور تم جو یہاں تک آئے ہو صرف اور صرف میرے دم اور میرے تعاون سے۔ کب کیا تھا تم نے مجھ سے تعاون؟ آذر اس پر چڑھ توڑا۔ یاد کرو وہ بوٹیاں جب تم پرائمری اسکول میں بنا کر لے جاتے تھے اور وہاں جا کر کیا پوچھتے تھے مجھ سے؟ ماہا بتا دو پلیز، مجھ سے میری بوٹی نہیں پڑھی جا رہی۔ اس نے آذر کی نقل اتاری۔ کھاؤ قسم، تو پھر تم نے ایک دن بھی میری بوٹی پڑھ کر مجھے بتائی کہ میں کیا لکھ کر لایا ہوں؟ میں کیوں بتاتی؟ کیا تم بوٹی گھر میں بتی بجھا کر بناتے تھے جو دن کے اجالے میں تم سے پڑھی نہیں جا سکتی تھی؟ تمہیں میری املا اور لکھائی کا معلوم بھی تھا کہ دونوں ہی میں کمزور رہا ہوں۔ پوچھیں فروا آپا اس سے، جب اس کی املا اور لکھائی دونوں ہی کمزور تھیں تو پھر یہ بوٹیوں میں کیا لکھ کر لے جاتا تھا؟ فروا ان کی بچگانہ سی تکرار پہ ہنس رہی تھی۔ کچھ بھی لکھ کر لے جاتا تھا، مگر تمہارا احسان تو کبھی نہیں لیا نا۔ آج سر اٹھا کر کہنے کے قابل تو ہوں میں، جو بھی کچھ پایا اپنی بوٹیوں سے پایا، خواہ وہ بوٹی کسی سے بھی پڑھوائی ہو، مگر اثاثہ تو میرا ہی تھا۔ ماہا اس کی ڈھٹائی پہ جل بھن گئی۔ دیکھ رہی ہیں آپ؟ وہ فروا سے مخاطب ہوئی۔ دیکھ رہی ہوں، فروا نے مسکرا کر ستائشی نگاہ بھائی پہ ڈالی، جس سے آذر مغرور و مسحور ہو گیا۔ ماہا کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ میں تو اکثر اسے نظر بھر کر بھی نہیں دیکھتی، مبادا میری نظر ہی نہ لگ جائے۔ ابھی جو تعلیم کے موضوع پہ بات چیت ہو رہی تھی، فروا نے اس پر دھیان ہی کب دیا تھا۔
وہ تو صرف آنکھوں کے سامنے کھڑے بانکے سجیلے بھائی کو دیکھ رہی تھی جس پہ آذر مسکرا رہا تھا۔ ماموں ماموں زبردست قسم کی ریسلنگ آ رہی ہے، جلدی آ جائیے۔ زیبو اندر سے چلایا تو آذر نے حمزہ کو ماہا کے ہاتھوں سے کھینچتے ہوئے اندر کی طرف یوں دوڑ لگائی جیسے سامنے کھڑی گاڑی پہ سے جمپ کر جائے گا، اور پھر اس نے کیا بھی یہی۔ فروا نے اسے پانی پہ بھاگتا دیکھ کر دل تھام لیا اور ہول کر چلائیں، ہائے آذر آرام سے، بے فکر رہیے آپا، آپ کے بیٹے کو کچھ نہیں ہوگا۔ وہ گاڑی کراس کرتا وہ اندر بھاگ گیا تو فروا نے گہرا سانس خارج کیا، یوں جیسے بھائی نے سینے پر بم باندھ کر دشمن کی سرحد کو پھلانگا ہو۔ عجیب سا انبساط و غرور ان کی آنکھوں میں امڑ آیا بھائی کی پھرتی اور چابک دستی کو دیکھ کر۔ اپنے کثرتی جسم کو جس طرح وہ سرحد سے استعمال میں لایا تھا، فروا کا ڈھیروں خون بڑھ گیا تھا۔ اللہ نظر بد سے بچائے، دل ہی دل میں نظر اتارنے لگی۔ ذرا عقل دے ان بہنوں کو جو بھائیوں پہ دن رات نثار ہوتی رہتی ہیں، ماہا جل کر بول ہی پڑی۔ ارے بھائی، خدا نے بھائی دیے ہیں تو کیا ان پر رشک بھی نہ کریں؟ جی ہاں کیجئے، کچھ تو وہ ہیں ہی کریلے، اس پہ آپ لوگوں کی تعریفوں نے انہیں نیم پہ چڑھا دیا ہے۔ یہ سب آپ لوگوں کے بیجا لاڈ پیار کا نتیجہ ہے جو وہ کسی لائق ہی نہیں رہے۔ حقیقتاً ایک مرد کو جو بگاڑتی ہیں نا، یہی ماں اور بہنیں ہوتی ہیں، جو بچپن سے ہی انہیں ان کی خوبصورتی اور اہمیت کا احساس دلا دلا کر اتنا مغرور کر دیتی ہیں کہ جوان ہونے تک ماں سوائے اس احساس کے کہ دنیا میں ان سے زیادہ کوئی خوبصورت اور اہم نہیں، کوئی احساس ہی نہیں ہوتا۔ وہ سمجھتے ہیں وہ دنیا میں ناز اٹھوانے کے لیے آئے ہیں، تعمیری کام کرنے کے لیے نہیں۔ پھر کیوں کر ان کا رجحان تعلیم کی طرف جا سکتا ہے؟ اور اس کی سب سے بڑی مثال ہمارے گھروں کے لڑکے ہیں، انتہائی نااہل ہونے کے باوجود اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے والے۔ ماہا بہت جلی بھنی بیٹھی تھی، کھری کھری کہہ ڈالی۔ فروا مسکرا رہی تھی۔ لو بھائی، یہ تمہاری منطق بڑی نرالی سنی۔ بھلا ماں بہن کا پیار بھی بگاڑنے کا سبب بن سکتا ہے؟ بالکل 100% بن سکتا ہے، کیوں نہیں بن سکتا؟ جی ہاں، ماں بہنیں ہی تو سکھاتی ہیں آنکھ مارنے کے طریقے، نظر بازی کے نت نئے انداز۔ بس بی بی رہنے دو، ماں کی مشفق مامتا اور بہنوں کے معصوم انداز پیار پہ اب ایسی تہمتیں بھی نہ دھرو۔ فروا آپا سچ مچ برا مان گئی تھی۔ ماں بہنیں آنکھ مارنے کے طریقے نہیں سکھاتی بجا ہے، لیکن بچپن سے ہی اس کی آنکھوں میں خواب تو سجا دیتی ہیں، چاند سی دلہن کے اور پریوں کے خواب۔ گویا زمانہ معصومیت سے ہی صنف مخالف کی کشش اس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھر دی جاتی ہے۔ بڑے ہو کر وہ نظر بازی نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا؟ بڑا ہو کر وہ جو کچھ کرتا ہے نا، سب معاشرے میں پھیلی گندگی کے سبب کرتا ہے۔ اس میں ماں بہنوں کا کیا قصور؟ قصور تو اس خواتین کے طبقے کا ہے جو بیجا نمود و نمائش اور بے حیائی کے سبب مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ فروا شروع ہو گئی تھی۔ اسکول اور کالجوں سے لڑکے جو بھاگتے ہیں، تمہارا کیا خیال ہے بھاگ کر گھروں کو آ جاتے ہیں؟ فروا نے ایک نکتہ اٹھایا تو ماہا تعصب سے مسکرا دی۔ نہ جانے ان گھریلو خواتین کو اس بات کا کمپلیکس کیوں رہتا ہے کہ سوشل خواتین ان کے مردوں کو بگاڑنے میں بنیادی کردار ادا کر رہی ہیں، حالانکہ خود بگاڑ کر گھروں سے نکالتی ہیں، ذرا ذرا سی بات پہ انہیں اس قدر سراہتی ہیں کہ بس۔ ایسے میں قدرتی بات ہے جب وہ گھر سے نکلے گا تو خوش فہمی کا احساس اس کے آس پاس ہوگا، شعور میں یہی بات پختہ ہوگی، ادھر سے ستائشی نگاہ اٹھے گی، ادھر سے ستائشی نگاہ اٹھے گی۔ ایسے میں صنف مخالف کی نگاہ ان پہ اٹھتی ہے تو رواں رواں آنکھ بن کر دیکھتا ہے، اگر تو اس نگاہ میں توصیف ہوئی تو تکبر عروج کو پہنچ جاتا ہے، بصورت دیگر نظر اندازی ضد کو للکارتی ہے۔ چاہنا اور چاہے جانا پس عکس دونوں ہی موجود ہے اور دونوں ہی صورتیں برائی کی راہ کو لپکتی ہیں۔ بہرحال میرے بھائی میں تو کوئی برائی نہیں ہے۔ فروا نے فوراً روایتی بہنوں کی طرح بھائی کا دفاع کیا۔ کوئی ایک بھی اچھائی ہے تو وہ ذرا بتائیں۔ ماہا کب اپنے موقف سے ہٹنے والی تھی؟ فروا کی آنکھوں میں سب سے پہلے آذر کی اچھائی اس کا حسن آیا تھا، لیکن وہ زبان دانتوں تلے دبا گئی اور سوچنے لگی، جبکہ ماہا اس چمک کو فوراً تاڑ گئی۔ ہاں ہاں بتائیے، وہ مسکرا رہی تھی۔ بھائی وہ میرا بھائی ہے، اس کی سب سے بڑی خوبی اور خاصیت بس یہی ہے۔ فروا نے نہ ہار مانی نہ مزید بحث کو طول دیا اور بات ختم کر دی۔ اس کی اس چالاکی اور دوہری چال پر ماہا سر جھٹک کر ہنس رہی تھی۔ بس بھی کرو زریش، آخر کتنا کھاؤ گی؟ کم از کم اپنے جسم کا نہیں تو گھر والوں کا ہی خیال کر لو۔ جانتی ہو آج کل رشتے ملنا کس قدر مشکل ہے، اور ویسے بھی آج کل کے لڑکے موٹی لڑکیوں کو بالکل پسند نہیں کرتے۔ تو میں خود کب پسند کرتی ہوں موٹی لڑکیوں کو؟ زریش نے پلاؤ سے اپنی پلیٹ بھر لی۔ یا اللہ، تمہارا پیٹ ہے یا کسی بد اعمال کی قبر؟ ماہا اس کے کول و فعل کی اس قدر شدید تضاد پہ مسکرائے بنا نہ رہ سکی۔
لگتا ہے تم نے خود سے انتقام لینے کی ٹھان رکھی ہے۔ مرنے کا یہ بھی طریقہ ٹھیک ہے لیکن اتنا بھی ٹھیک نہیں۔ ماہا نے ڈش اس کے آگے سے کھینچ لی۔ دوپہر میں کھانا نہیں کھایا تھا۔ کھایا تھا مگر نہ جانے کیوں پھر بھوک لگ گئی۔ زرش نے اس قدر بے چارگی سے بتایا کہ ماہا نے بمشکل اپنی ہنسی روکی۔ سب فارغ رہنے کا نتیجہ ہے جب بھی تم اس قدر خوراک کی طرف مائل ہو رہی ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو میٹرک کے بعد جب تم کالج جاؤ تو لوگ تمہیں فرسٹ ایئر کی اماں کا خطاب دے دیں۔ ماہا نے اسے اس کے مستقبل سے ڈرایا۔ اللہ، اتنا تو کام کرتی ہوں آپ ہی میں اور آپ اب بھی یہی کہتی ہیں کہ فارغ رہنے کا نتیجہ ہے۔ جسمانی مشقت اور ذہنی مشقت دو علیحدہ علیحدہ قسم کی چیزیں ہیں۔ تم دن بھر خواہ کتنی ہی محنت کر لو، ذہن تو تمہارا فارغ ہے جو تمہیں بار بار خوراک کی طرف مائل کرتا ہے اور تم کھانے کی طرف دوڑ پڑتی ہو۔ اس طرح ساری مشقت بے فائدہ ہو جاتی ہے۔ تو پھر میں کیا کروں؟ کچھ ذہنی مشقت جسے تمہارا دماغ ان سب چیزوں سے ہٹ جائے، نہ تو کام کرنے کے بعد بے حد تھکاوٹ ہو اور نہ ہی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے خوراک اور آرام کا بے حد خیال آئے۔ ماہا نے اسے بڑے پیار سے مشورہ دیا۔ میں تو سوچ رہی تھی آپ ہی کہ سلائی کڑھائی سیکھ لوں۔ سلائی سے زیادہ مجھے کڑھائی سیکھنے کا شوق ہے، مگر بات پھر وہی ہے کس سے سیکھوں؟ یہ سب کچھ سیکھنے کے لیے گھر سے باہر جانا پڑتا ہے۔ اب اتنی گرمی میں باہر کون جائے؟ ویسے بھی فائدہ کیا ہے سیکھنے کا؟ سسرال والوں کو پتہ لگ جائے کہ لڑکی کو یہ ہنر آتا ہے تو لڑکی کی شامت آ کھڑی ہوتی ہے۔ اب فروا آپا کو ہی آپ دیکھ لیں، کبھی ساس کے کپڑے سی رہی ہیں، کبھی نندوں کے بچوں کے، اور خود حالانکہ درزی سے سلواتی ہیں، مگر انہیں انکار نہیں کر سکتی۔ انکار کریں گی تو جھگڑا ہے، تانے ہیں، فساد ہے۔ نہ جانے یہ سسرال والے ہر بات کو انا کا مسئلہ کیوں بنا لیتے ہیں۔ کم از کم انکار کرتے ہوئے یہ تو سننا نہیں پڑتا، ارے باوا کے ہاں تو سب کچھ کرتی تھی، یہاں آ کر تخت ہی لے لیا۔ زرش نے چڑھ کر فروا کی ساس کی نقل اتاری تو ماہا بے ساختہ ہنس دی۔ بے وقوف لڑکی، ساس تو نام ہی آس کا ہے۔ ساری عمر لڑکی امید باندھے رکھتی ہے، نہ جانے کب میری ساس کے منہ سے پیار کے تعریف کے دو بول نکلے، مگر سوائے تانوں تشنیع کے کچھ نہیں ملتا۔ لیکن اب اس کا مقصد یہ بھی تو نہیں کہ تم یہ سوچ کر کچھ ہنر ہی نہ سیکھو کہ کوئی تم سے کام نہ کرا لے۔ اس طرح تو تم بہت ہی بد سلیقہ اور پھوہڑ کی پھوہڑ رہ جاؤ گی۔ ہر شخص ہنر اپنے لیے سیکھتا ہے اور اپنا ہنر اپنے ہی کام آتا ہے۔ لڑکیوں کو تو بلکہ بہت ہی باصلاحیت اور باہنر ہونا چاہیے۔ یہ جتنے بھی ہنر ہوتے ہیں نا، یوں سمجھ لو عورت ذات کے لیے اضافی خوبیاں ہیں۔ جتنا بھی سیکھو گی اتنا ہی باکمال کہلاؤ گی، اور پھر کسی کا کام کرنے سے آدمی گھس تھوڑا ہی جاتا ہے۔ مگر ماہا آپ ہی بعض اوقات انسان کا دل نہیں چاہتا، طبیعت خراب ہوتی ہے، اور بھی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ لوگ انکار کو نہ جانے کیوں انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ کتنی بار آپا کے گھر میں اسی معمولی بات پہ جھگڑا ہو چکا ہے، اور سب سے زیادہ غصہ تو مجھے فراز بھائی پہ آتا ہے۔ زرش کے زرعی خیالات پر ماہا چونک گئی، تو گویا یہ نتیجہ ان باتوں کا ہے، اور وہ تعصب سے سوچنے لگی۔ نہ جانے ان شادی شدہ خواتین کو اس بات کی کب عقل آئے گی کہ وہ اپنے گھریلو مسائل اور نجی جھگڑوں کا ذکر والدین کے گھر میں کرتے وقت اپنی چھوٹی بہنوں کو مد نظر رکھیں، جو ابھی بہت چھوٹی، کم فہم اور جذباتی دور سے گزر رہی ہوتی ہیں۔ ان کے برے ذکر سے کس طرح یہ ذمہ داریوں سے منحرف ہونے کے بارے میں سوچنے لگتی ہیں۔ یہ معصوم، کم فہم جس راہ پہ بہن کی زندگی چل رہی ہوگی، اپنی سوچوں کو اسی نقش پہ چھوڑ دیتی ہیں۔ خیر چھوڑو اس ذکر کو۔ ماہا نے خود ہی خیالات کی یورش سے اپنے آپ کو نکالا اور زرش سے مخاطب ہو کر بولی، تم فروا آپا کی باتوں پہ زیادہ دھیان نہ دیا کرو، ایسی ہی فضول سی باتیں ہوتی ہیں۔ یہ بتاؤ تمہارا رزلٹ کب آ رہا ہے؟ خدا کرے کبھی نہ آئے، زرش بے انتہا گھبراہٹ چہرے پر سجا کر کہنے لگی۔ تو اس کا مطلب یہ کہ توقع نہیں ہے؟ ماہا نے اس کے کان کھینچے۔ زرش منہ بسورنے لگی، پھر کہنے لگی، میں تو بلکہ یہ دعا مانگ رہی ہوں، خدایا کوئی میرا رول نمبر ہی مٹا ڈالے رزلٹ کاپی میں سے، بڑا احسان ہوگا اس کا مجھ پہ۔ تم سے کہا تو ہے زری، تمہارا کام ہو جائے گا، کیوں فکر کرتی ہو؟ آذر تولیہ کاندھوں پہ ڈالے باتھ روم کی طرف جا رہا تھا۔ ان کی گفتگو سن کر چلتے چلتے شامل ہو گیا۔ اس کا اس قدر کامل اعتماد اور اطمینان دیکھ کر ماہا حیران رہ گئی۔ کیا واقعی بھائی آپ صحیح کہہ رہے ہیں؟ زرش بچوں کی طرح مچلی۔ اوہ بالکل، دیکھنا فرسٹ کلاس، فرسٹ ڈویژن میں پاس ہو جاؤ گی۔ ماہا کے لبوں پہ تمسخرانہ سا تبسم دوڑ گیا تھا۔ یہ پاکستان ہے میری جان۔ نہ جانے اس نے ماہا کو یقین دلایا تھا یا زرش کو۔ زرش ماہا سے مخاطب ہو کر بولی، بھائی کی بورڈ والوں سے بہت اچھی دوستی ہے، کافی چلتی ہے ان کی وہاں۔ جی ہاں، بورڈ نہ ہوا، ان کا سسرال ہوا۔
کافی یقین دلا رہے ہیں کہ مجھے پاس کرا دیں گے، کیا ایسا ممکن ہے ماہا آپی؟ جی ہاں، ماہا استہزائیہ مسکرائی۔ جو نہ کر سکے اپنے لیے کچھ کریں گے آپ کے لیے کیا؟ اگر اتنی ہی دوستی تھی تو پہلے ہی بار میں BA کلیئر کیوں نہ کر لیا؟ دراصل مراسم ہی بار بار فیل ہونے کی بدولت بڑھتے ہیں۔ وہ ڈھیٹ کب شرمندہ ہونے والا تھا؟ جب پاس ہو جاؤ نا زرش تو مجھے ضرور بتانا کہ کس طریقے سے تمہارے بھائی نے تمہیں پاس کرایا ہے۔ آذر بھائی کیا غلط کہہ رہے ہیں ماہا آپی؟ زرش ماہا کے انداز پر خوفزدہ ہو گئی۔ معلوم نہیں، ماہا نے کندھے اچکائے۔ آذر جو شیشے میں بآسانی اس کا عکس دیکھ رہا تھا، ماہا کے تاثرات دیکھتے ہوئے کہنے لگا، زرش یہ ایک قسم کا ہنر ہوتا ہے۔ کتابی کیڑے کیا جانے کہ دنیا میں کس کس قسم کے ہنر ایجاد ہو رہے ہیں۔ کتابی کیڑا کہے جانے پہ ماہا ہمیشہ کی طرح جذبز ہو گئی۔ اور تو مجھے معلوم نہیں زرش کہ یہ ماہر کس کس ہنر میں طاق ہے۔ ہاں مگر تمہارے شوق کے پیش نظر تجویز دے رہی ہوں۔ کڑھائی سیکھنے کا شوق ہے نا تمہیں؟ اپنے بھائی سے سیکھ لو، بڑی اچھی بوٹیاں بنا لیتا ہے۔ ماہا نے سوچ سمجھ کر بدلہ چکانا چاہا تھا، اور جب کوئی بوٹیاں چرا لے جائے تو یہ ماہر سزا بھی اچھی دے لیتا ہے۔ آذر شیف بناتے ہوئے اندر سے ہی ہانک رہا تھا۔ ماہا نے تیز سلگتی نگاہوں سے اسے گھور کر دیکھا اور زرش سے باتوں میں لگ گئی۔ آذر کو کامل یقین تھا کہ اس نے اس واقعہ کا ذکر کسی سے بھی نہیں کیا ہوگا، کیونکہ وہ بہت محتاط اور چالاک بننے کی کوشش کرتی تھی، جبکہ ماہا نے اس واقعہ کا ذکر کسی سے بھی اس لیے نہیں کیا تھا کہ یہ بات بڑوں کے نزدیک ناپسندیدگی کا درجہ رکھتی تھی۔ آذر کو تو شاید اس ناپسندیدگی سے کچھ فرق نہ پڑتا، لیکن اسے پڑ سکتا تھا، اور وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ وہ کسی بھی قسم کی آنکھوں اور باتوں کا شکار ہو۔ تب ہی وہ چپ رہی تھی۔ پھر اس کی عادت بھی تو نہیں تھی اپنے ذرا ذرا سے معاملات زیر بحث لانے کی۔ وہ کبھی بھی کسی کے سامنے نہیں کھلتی تھی، اس کے باوجود وہ الگ تھلگ رہنے والی اور کم گو بھی نہیں تھی۔ اس کی کچھ اس قسم کی عادت تھی کہ جس قسم کی شخصیت کے ساتھ بیٹھتی اسی سے وابستہ گفتگو کرتی۔ یہ بھی ایک دلچسپ حقیقت تھی کہ جس کسی کو بھی کوئی پریشانی آتی ماہا سے ہی رجوع کرتا۔ اس کے پاس سے بات نہ نکلتی تھی اور نہ ہی راز۔ مشورے سے نوازنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتی۔ اپنی ذہانت کی بدولت بہت سارے لوگوں میں اس کی منفرد حیثیت و اعلیٰ مقام تھا۔ خاندان کے بزرگ بھی اس کی خوبیوں سے معترف اور اس کے دلدادہ تھے۔ حالانکہ خاندان میں لڑکیوں کی بہتات تھی، لڑکے تو کم ہی تھے۔ نجیب احمد کے یہاں 1 بیٹی اور 3 بیٹے تھے، لیکن جب خدا نے ان کے 4 بچوں کو ایک کے بعد دیگرے اولادوں سے نوازا تو بیٹیوں سے خاندان بھر گیا۔ فاطمہ پھپھو کے ہاں ہر سال بیٹی نے جنم لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی 4 بیٹیاں ہو گئیں، اسما، عظمیٰ، نعیمہ اور رابعہ۔ اس کے بعد الیاس احمد کے ہاں، جنہیں سب بڑے تایا کہا کرتے تھے، پہلوٹی کی بیٹی ہی پیدا ہوئی جس کا نام فروہ رکھا گیا۔ نثار احمد کے ہاں بھی پہل بیٹی نے ہی جنم لیا۔ شینا کے بعد خاندان میں بیٹوں کی خواہش شدید سے شدید تر ہو گئی۔ ایسے میں بڑے تایا کے ہاں آذر کی آمد بہت بڑی خوشی کی بات تھی کہ وہ فروہ کے بعد ہی دنیا میں آ گیا تھا۔ اس وقت نثار احمد کے ہاں بھی دوسرے بچے کی آمد تھی، اور پھپھو کی طرف بھی 5ویں بچے کے بارے میں اچھی امید قائم کی جا رہی تھی۔ خدا نے پھپھو کو تو نا امید نہیں کیا اور اولاد نرینہ سے نواز دیا۔ دائم کی آمد پر آذر سے بھی بڑا جشن منایا گیا، لیکن نثار احمد کے ہاں پھر بیٹی نے جنم لیا، یعنی شینا آپا کے بعد عروسہ دنیا میں آئی، جو کچھ ہی روز قیام کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئی۔ احسار احمد کے ہاں جب اولاد ہوئی تو پہل خدا نے انہیں بیٹا دے دیا، جو سب کے لیے فخر اور شکر کی بات تھی۔ مشرف کے بعد پھر ماہا دنیا میں آئی تو اسے ضرورت سے زیادہ پیار ملا۔ پھپھو کی طرف پھر ایک اور بیٹی نے جنم لے لیا۔ منال کی آمد سب کے لیے سخت مایوسی اور کوفت کا سبب بنی۔ آذر کے بعد عمیر اور زرش ہوئے، ماہا کے بعد مصعب اور زہیب۔ نثار احمد کے ہاں بیٹے کی ولادت بہت دیر سے ہوئی، یعنی جب بلال دنیا میں آیا تو سبھی خاندان مکمل ہو چکے تھے، یہاں تک کہ شینا اور فروہ کی شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ شینا آپا جب میکے قیام کے سلسلے میں آئی تھیں تو تینوں گھروں میں ایک بھوچال سا آ جاتا تھا۔ ان کے بچے سخت بے چین طبیعت کے مالک تھے۔ میکے آتے ہی شینا کا سب سے پہلا کام یہ ہوتا کہ اپنے تینوں بچوں کو گنجا کرا دیتی۔ بقول اس کے وقاص کو ننگے اور گنجے بچے سخت زہر لگتے تھے، جبکہ وہ خود بچوں کو گنجا کرا کر بہت زیادہ سہولت محسوس کرتی تھی۔ تبھی تو موقع پاتے ہی وہ بچوں کو فارغ البال کرا دیتی، اور یہ موقع اسے میکے کے علاوہ کہاں مل سکتا تھا۔ اب بھی اس نے یہی کام کیا تھا، یعنی پہلی فرصت میں حجام کو گھر بلا کر بچوں کو گنجا کرا دیا۔ بچے ماں کے اس رویے پر رج کر احتجاج کرتے، مگر شینا کو کچھ اثر نہ ہوتا۔
सोमी और उफ़ी समझदार थे, इसलिए गंजे होकर खुद से शर्मसार नजर आ रहे थे। सैफी इतना समझदार नहीं था कि उसे अपने साथ की गई ज्यादती का इदराक होता। फिर उसने अपनी शक्ल नहीं देखी थी, इसलिए खुश खुश फिर रहा था, क्योंकि शीना ने घर के सभी छोटे बड़े आईने उठाकर छुपा दिए थे और जो कुछ ऊंचाई पे लगे हुए थे उन्हें कपड़े से ढक दिया था और घर के सभी अफराद को मना कर दिया था कि वो सैफी को गंजा ना कहें। इससे यह होगा कि उसे अपने गंजे होने का एहसास नहीं होगा और वो खुश ही फिरता रहेगा। आज़र और मुशर्रफ की आदत थी बैठे बिठाए कहीं ना कहीं का प्रोग्राम बना लेने की। मौसम बहुत ही खुशगवार हो रहा था और वह सबको बाहर चलने पर रजामंद कर रहे थे। रजामंद करके आज़र शीना को भी बुलाने के लिए आ गया। शीना हमेशा की तरह बच्चों से थक हार कर बेवक्त नींद के खोते ले रही थी। उसने बेदिली से सुनकर इनकार कर दिया। शीना आपा चलिए ना, वो बस जिद हुआ। आज़र प्लीज़ तुम लोग चले जाओ, मेरा मूड नहीं है, मुझे सख्त नींद आ रही है। बेवक्त सो सोकर आप ख्वामखा खुद को बुलडोज़र बना रही हैं। सैरो तफरी से ना सिर्फ वज़न घटता है बल्कि ताज़ा खून भी बनता है। और भी तफरी करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, वो मैं आपको पार्क में ले जाकर बताऊंगा। इस वक्त तो बस आप उठें। आज़र ने ज़बरदस्ती उसकी चादर खींची, मगर शीना को तो हर एक चीज़ से ज़्यादा अपनी नींद प्यारी थी। लेटी रही। आज़र सख्त झंझला गया। काफ़ी बहस व तकरार के बाद जब उसे यकीन हो गया कि शीना नहीं उठने वाली तो उसने अपने आप को बहुत लान तान किया। यार आज़र ख्वामखा वक्त भी ज़ाया किया और एनर्जी भी। वो पाँव पटकता हुआ बाहर निकलने लगा तो सैफ़ी पे निगाह पड़ी। फिर क्या था, उसकी रगे शरारत फड़क गई। सैफ़ी बड़े इत्मीनान से खेल रहा था। उसने शीना को देखा जो इत्मीनान से सो रही थी। अब देखना शीना आपा, ये गंजा आपकी नींदें ना उड़ा दे तो मेरा नाम आज़र नहीं। सैफ़ी ये तुम्हारे बाल कहाँ गए? सैफ़ी ने बेसाख्ता अपने सर पर हाथ फेरा और मुट्ठी खोलकर देखने लगा। आज़र शीना की स्कीम से वाकिफ था। आईना उतारकर सैफ़ी को दिखा दिया। सैफ़ी ने जैसे ही अपनी शक्ल देखी डर गया। वो रोया चिल्लाया कि अल-अमान अल हफीज़। शीना की नींद टूटी तो एक क़यामत बरपा थी। फिर क्या था, आज़र भाग गया। शीना ने लाख जतन कर लिए कि सैफ़ी किसी तरह से बहल जाए, मगर सैफ़ी तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। शीना झंझला गई और शॉर्टकट तरीके से उसे चुप कराने लगी, यानी अपनी चप्पल उतारकर उसकी पिटाई शुरू कर दी। ताई जान अगर हमसायों के यहाँ ना गई होती तो शीना को बेटे को मारने का इतना मौका भी ना मिलता। माहा को मिनाल की तरफ जाना था, वो मुशर्रफ को ढूंढती फिर रही थी। उधर आई तो शीना सैफ़ी को उधेड़ रही थी। अरे अरे आपा, ये क्या कर रही हैं आप? उसने लपक कर सैफ़ी को उससे छुड़ाया। हट जाओ माहा, तुम्हें नहीं मालूम किस कदर बिगड़ रहे हैं ये लोग। बाप के बेजा लाड प्यार का नतीजा है सब। शीना ने आगे बढ़कर एक और टिका दिया। मगर हुआ क्या है, और मासूम बच्चों को इस तरह मारते हैं क्या? माहा ने सैफ़ी के आंसू साफ किए और अपनी आगोश में छुपाते हुए पूछने लगी। शीना ने चप्पल एक तरफ फेंक दी और सारी बात बता दी। पूछ लूँगी उस आज़र के बच्चे को तो। शीना का गुस्सा अरूज को पहुँच रहा था। इतनी मामूली सी बात पे आपने इतना हंगामा खड़ा कर दिया। माहा सारी बात सुनकर मुस्कुरा दी। शीना उंगलियों से अपनी कनपटियाँ दबाने लगी। हकीकतन तो आपको ये गुस्सा न आज़र पे था और न सैफ़ी पे, बल्कि आपकी नींद के टूट जाने का था जो ख्वामखा आपने इस मजलूम पे निकाला। शीशा तो इसने देख ही लेना था। अगर आपका मूड खुशगवार और हशाश बशाश होता तो आप यकीनन इसे किसी न किसी तरह बहला ही लेती, लेकिन अब आपने साबित कर दिया कि आपको बच्चों के मासूम एहसासात की नहीं, अपने आराम की ज़्यादा परवाह थी। तभी आपने मार पीट से काम लिया। हद होती है बच्चों के एहसासात की भी, और हमारे एहसासात की बड़ी किसी ने परवाह की थी जो हम इन नंढे अंडों की परवाह करें। शीना जलकर बोली। तो गोया आप मान रही हैं कि आप बच्चों की तरबियत जाहिल माओं की तरह कर रही हैं। मूड ख़राब हुआ तो एहतसाब भी करेंगी, रिमांड भी निकल लेंगे, चाहे इसमें बच्चों का कसूर हो या ना हो। बसूरत दीगर बच्चा कितना ही बड़ा नुकसान कर जाए आपको परवाह होगी ना फ़िक्र। इन्हसार किस पे हुआ, आपके मूड पे है ना? माहा के तज्जिए पे शीना खामोश हो गई। जाहिर है वो ठीक कह रही थी, बात इतनी बड़ी नहीं थी, मगर उसने बेजा गुस्सा करके सैफ़ी को मारा पीटा था और वो गुस्सा वाकई उसकी नींद का था। थोड़ी ही देर बाद शीना ने मुस्कुराकर सैफ़ी को उसकी गोद से ले लिया और प्यार करने लगी। माहा का मकसद भी यही था कि शीना पे अपना रवैया वाज़िया हो जाए, जो कि हो गया था। जितनी जल्दी शीना को गुस्सा आता था उतनी जल्दी उतर भी जाता था। वैसे शीना आपा, ये आप कुछ ठीक नहीं करती। यहाँ आते ही बच्चों को गंजा करा देती हैं। इस तरह पूरे शहर को मालूम हो जाता है कि बच्चे अपने ननिहाल में क़याम पजीर हैं। खुदा ना खास्ता कोई ने अगवा करके ले गया तो हम मुकर भी नहीं सकते कि बच्चे हमारे पास थे या नहीं। माहा ने इस कदर दिलचस्प बात कही कि शीना इसकी दूरअंदेशी पे मुस्कुराए बिना ना रह सकी।
ویسے تو وہ منال کی طرف جانے کے لیے بہت دن سے پر تول رہی تھی، لیکن کوئی نہ کوئی رکاوٹ آڑے آ جاتی تھی۔ مگر آج منال کا خود ہی فون آ گیا۔ وہ بڑے اصرار سے اسے بلا رہی تھی۔ منال اسے بلائے اور وہ نہ جائے، یہ کیسے ممکن تھا؟ اس نے بلا تعمل جانے کا پروگرام بنا لیا۔ منال کی اور ماہا کی بہت پکی دوستی تھی، حالانکہ دونوں کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ ماہا ایک معاملہ فہم اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی، جبکہ منال کی طبیعت میں چڑچڑاہٹ اور اشتعال انگیزی نمایاں تھی۔ یہ چڑچڑاہٹ اور اشتعال انگیزی بھی اس کی ماحول کی عطا کردہ تھی۔ جس وقت وہ دنیا میں آئی تھی، کسی کے لیے بھی مسرت کا سبب نہیں بنی تھی۔ اس کی آمد پہ اس کے والدین قدرت تک سے شکوہ کناں ہو گئے تھے۔ پانچویں بیٹی کی نہ تو انہیں ضرورت تھی اور نہ خواہش۔ دائم چونکہ پہلے ہی 4 بہنوں پہ ہوا تھا، اس لیے اکلوتا وارث اور گھر کا چشم و چراغ ہونے کی وجہ سے سبھی کی توجہ اور محبت کا مرکز بنا رہا۔ دائم کی بدولت بچپن سے ہی اسے وہ توجہ اور پیار نہ ملا جس کی وہ حقدار تھی۔ سبھی اس سے اکتائے اور بیزار سے نظر آتے۔ اپنی حق تلفی کا احساس زندگی کے ہر موڑ پہ آس پاس رہا۔ جوانی میں بڑی بہنوں کے مسائل شادیوں کے بعد پلٹ پلٹ کر آتے رہے۔ بالآخر اس حق تلفی، عدم دلچسپی اور احساس محرومی نے اس کے اندر بلا کی جارحیت پیدا کر دی۔ شاید اسے بہت پہلے ہی اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ اسے کبھی بھی کوئی حیثیت اور مقام نہیں مل سکتا۔ دائم چونکہ اکلوتا ہے، اکلوتا ہی رہے گا۔ اس کی کسی کو ضرورت ہے تو بس کام کے لیے۔ جہاں کام ختم ہوا، اس کی ضرورت بھی ختم ہو گئی۔ سو اس نے سب سے پہلے کام سے ہی جی چرایا۔ جہاں کسی نے کام کا کہا، فوراً انکار تیار ملا۔ اول تو کسی کے پاس اسے اچھی بات سکھانے کا وقت نہیں تھا، چونکہ اس کے انکار سے بڑوں کی عزت نفس مجروح ہوتی تھی، اس لیے جبراً اسے قاعدے قانون سکھانے کی کوشش کی جاتی، جس کا وہ ہمیشہ الٹ پیش کرتی۔ اس سے نوبت مار پیٹ کو پہنچ جاتی۔ ایسے میں اس کی دوستی ماہا سے ہوئی تو اس کی شخصیت میں واضح انقلاب آیا، لیکن ماہا اس کے احساس محرومی کا خلا کسی بھی طور پورا نہیں کر سکتی تھی، اس لیے اس میں اعتماد کی کمی تھی۔ بہت سارے لوگوں کی موجودگی میں وہ کسی موضوع پر بات نہیں کر سکتی تھی۔ ایسے میں لوگ اسے تضحیک کا نشانہ بنا لیتے، پھر یا تو وہ بائیکاٹ کر جاتی یا مشتعل ہو کر تلخ کلامی پہ اتر آتی۔ ماہا میں بات سمجھنے کی صلاحیت تھی، تبھی منال کو اس کی پناہ میں آ کر بے پناہ ذہنی سرور حاصل ہوا۔ رفتہ رفتہ وہ اس ذہنی سرور کی اس قدر عادی ہوئی کہ باقاعدہ اپنا آپ اسے سونپ ڈالا۔ ماہا کے لیے منال ایک کھلی کتاب کی مانند تھی جسے اس نے حرف بحرف بآسانی پڑھ لیا تھا۔ وہ اپنے دکھ سکھ سبھی اس سے شیئر کرتی تھی، جس سے ماہا کو اس کی شخصیت کو سمجھنے میں بہت آسانی ہوئی اور وہ اس کے احساسات کی ترجمانی بآسانی کر جاتی۔ منال، منال بھئی کہاں ہو؟ ماہا نے پکارتے ہوئے گھر میں قدم رکھا۔ قریب ہی کمرے سے آوازیں آ رہی تھی۔ اس نے ذرا جھانک کر دیکھا، اس کی طبیعت کھل گئی۔ اسما، عظما اور رابعہ آپا آئی ہوئی تھی۔ سبھی اس طرح محو استراحت تھی کہ ہر ایک کے پہلو میں ایک بچہ اٹکیلیاں کر رہا تھا اور وہ کہے بنا نہ رہ سکی۔ ارے واہ، کمرہ تو زچہ بچہ وارڈ کا نقشہ پیش کر رہا ہے، وہ ہنس کر بولی۔ پھر اس نے فردن فردن سب سے سلام دعا کی۔ ابھی مختصر احوال پرسی کا دور چل رہا تھا کہ منال اس کی آواز سن کر ادھر ہی آ گئی۔ بڑے ہی پرجوش انداز میں دونوں ایک دوسرے سے گلے ملی۔ ماہا نے چھوٹتے ہی اس سے شکایت کر ڈالی، تم نے مجھے بتایا تو ہوتا کہ یہ لوگ آئے ہوئے ہیں، میں شینا اور فروا آپا کو بھی لے آتی، بہت دل چاہ رہا تھا ان کا بھی ان سے ملنے کو۔ چلو آئندہ بتا دوں گی، ویسے بھی یہ لوگ تو روزانہ یہیں ہوتی ہیں، منال نے ہنس کر عام سے انداز میں کہا۔ اب ہم لوگ اپنے اپنے گھروں سے اتنے بھی فارغ نہیں کہ روزانہ یہیں آ جائیں۔ رابعہ آپا کو منال کی مسکراہٹ طنزیہ لگی تھی، تبھی انہوں نے تلخی سے کہا، رابعہ آپا میرا یہ مطلب تو نہیں تھا جو آپ نے سمجھا، ہمیشہ تمہارے کہنے کا مطلب وہ نہیں ہوتا جو تم کہہ جاتی ہو۔ رابعہ نے اسے بری طرح جھڑک دیا۔ منال نے ضبط سے مٹھیاں بھیج لیں۔ وہ ماہا کا لحاظ کرتے ہوئے وہاں سے چپ چاپ چلی آئی۔ ماہا اس کے پسندیدہ آڈیو ایلبم بڑے شوق سے دیکھتے ہوئے سراہ رہی تھی، جبکہ وہ خود اپنے آپ کو بحال کرنے کی مسلسل کوشش میں لگی ہوئی تھی۔ تم کہتی ہو نا ان کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوشش کروں، دیکھ لیے ان کے رویے تم نے۔ بالآخر منال سے ضبط نہ ہو سکا اور وہ پھٹ پڑی۔ کوئی رویہ نہیں تھا، معمولی سی بات تھی جو ختم ہو گئی، تم خوامخواہ اس بات کو خود پہ سوار کر رہی ہو۔ ماہا نے بڑے اطمینان سے کیسٹ رکھتے ہوئے کہا تو منال حیرانی سے اس کی شکل دیکھنے لگی۔ یعنی تمہارے خیال میں یہ کوئی بات ہی نہیں تھی؟ میں ہی پاگل ہوں، خوامخواہ میں نے یہ بات محسوس کی۔ منال سخت چڑ گئی۔ تم ہمیشہ یہی کیوں سوچتی ہو کہ کسی بھی شخص کا تمہارے ساتھ منفی رویہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ تم سے نفرت کرتا ہے؟
یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ شخص اپنے ذاتی مسائل کی وجہ سے ہر ایک سے تلخ کلامی پہ مائل ہو گیا ہو، اور پھر رابعہ آپا کی زندگی تمہارے سامنے ہے، سسرال والوں کا ظالمانہ رویہ، شوہر کا گھر والوں کی طرف جھکاؤ اور بیوی سے عدم دلچسپی، ان کی طبیعت میں بے یقینی اور چڑچڑاہٹ فطری ہے۔ ماہا کی بات پہ منال نے طنزیہ کہا لگایا، رابعہ آپا کا یہ پرابلم ہے، اسما آپا کے شوہر معاشی مسائل کا شکار ہیں، وہ اس لیے کنجوس، حاسد اور لڑاکا ہو گئیں۔ نعیمہ آپا کے ہاں ابھی تک اولاد نرینہ نہیں ہوئی، ان کی طبیعت میں بے چینی، اضطراب اور نفرت پائی جاتی ہے۔ عثمہ آپا کے شوہر ملک سے باہر بہت عرصہ سے مقیم ہیں، اس لیے احساس تنہائی نے ان کے اندر ہر ایک ذات میں بیجا مداخلت کا فن پیدا کر دیا ہے۔ تو ماہا، میں ان سب کے مسائل میں کسی بھی طرح حل نہیں کر سکتی، اور نہ ہی یہ برداشت کر سکتی ہوں سب مجھ پر برتری جمائیں۔ تمہارا یہ عمل ان سب لوگوں کے رویوں کی بخشش ہے۔ اگر بچپن سے ہی یہ تمہیں اپنائیت تو محبت کا احساس دلاتی تو آج تم ان کے حقیقی مسائل سے یوں بیزار نظر نہ آتی، بلکہ ان کے مسائل پریشانیوں پر دلی دکھ محسوس کرتی۔ ماہا تعصب سے سوچ کر رہ گئی۔ اچھا یہ بتاؤ، وردہ بھابھی نظر نہیں آ رہی، کہاں ہیں؟ ماہا نے بڑی سہولت سے موضوع بدل دیا تھا۔ محترمہ ناراض ہو کر میکے جا بیٹھی ہیں، منال نے اسی انداز میں بتایا۔ یعنی ایک پانچواں مسئلہ؟ ماہا حیرت و طنز سے بولی۔ میرے والدین کے پاس 5 ہی خوشیاں تھیں، ظاہر ہے پھر مسائل بھی 5 ہی ہوں گے۔ منال کا انداز بددستور تھا۔ ہوا کیا تھا؟ ماہا کو تشویش لاحق ہوئی۔ سنا ہے میاں بیوی کے درمیان معمولی سی جھڑپ ہوئی تھی، اس بات کا رد عمل ہے۔ اتنی سی بات پہ؟ ماہا کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ اونچے گھرانے کی لڑکی کو جب بہت دھوم دھام سے اکلوتے لال کے لیے بیاہ کر لایا جائے تو وہ یوں ہی پھر معمولی باتوں پہ نخرے دکھاتی ہے۔ منال نے جل کلس کر تجزیہ کیا۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے، ماہا نے اس کے تجزیہ کی نفی کی۔ دراصل بات کچھ اور ہے، پھپھو نے دائم بھائی کی شادی بہت جلدی کر دی، اور کم عمر لڑکے شادی کو، انمول خوشی اور ازدواجی رشتے کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور اسی لیے عورتیں حاوی ہو جاتی ہیں۔ دائم بھائی کے گھر روز روز کی ناچاکی اسی المیے کا نتیجہ ہو سکتی ہے۔ شاید یہی بات ہو، منال نے فوراً اتفاق کیا۔ کس قدر تکلیفوں اور مسائل کا شکار ہیں پھپھا پھوپھی؟ خود ساختہ مسائل ہیں اور کچھ نہیں، منال نے لاپرواہی سے کہا۔ اگر شروع سے ہی امی ابو ان لوگوں کو اپنے اپنے مسائل خود حل کرنے کی عادت ڈالتے تو یہ لوگ معمولی باتوں کو مسئلہ بنا کر یہاں بھاگے چلے نہ آتے۔ یہ بات بھی ٹھیک ہے، ماہا نے منال کی تائید کی۔ اب کل ہی کی بات ہے، وردہ بھابھی کو منا کر لانے کا مسئلہ زیر بحث تھا، اور یہی بات میں نے امی ابو کے سامنے کہہ ڈالی کہ دائم بھائی کو موقع دیں، وہ خود اس بات کو سہولت سے حل کریں۔ آپ کب تک ان کے مسائل حل کرتے رہیں گے؟ تو امی مجھ پر برس پڑی کہ ہماری اولادیں ہیں، جب تک زندہ ہیں ان کے مسائل سے چشم پوشی اختیار نہیں کر سکتے، اور جو اولاد آپ کے پاس ہے کبھی اس پہ بھی نگاہ ڈال لیا کیجئے۔ میرے منہ سے یہ الفاظ بے ساختہ نکل گئے تھے۔ جانتی ہو پھر امی نے کیا کہا؟ کہنے لگی، غافل نہیں ہیں تم سے، اچھے بر کی ہمیں بھی فکر ہے، مگر نصیب کھولنے والا تو رب ہے، جلد سرخرو ہو جائیں گے تم سے بھی۔ بات کرتے کرتے منال کی آنکھوں میں پانی سا تیر گیا۔ ماہا کو بھی بے حد افسوس ہوا۔ ماہا، مائیں تو بیٹیوں کے دل سے بہت قریب ہوتی ہیں، پھر امی ہمیشہ مجھے اتنا غلط کیوں سمجھتی ہیں؟ انہوں نے یہ بات کیوں سوچی کہ میں شادی کے لیے بے چین ہوں؟ ماہا نے پیار سے اس کے ہاتھ تھام لیے، پھر نرمی سے بولی، والدین سے بدگمان نہیں ہوا کرتے، دراصل تم نے صحیح رویہ اختیار نہیں کیا، یہ اسی وجہ سے ہوا۔ تو کیا میں اب بھی ویسی ہوں؟ نہیں، مگر لوگ تو تمہاری تبدیلی کو نہیں جانتے، جب ہی وہ پرانے رویے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ نہیں بدل سکتے، میرے تبدیل ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ سب تمہارا وہم ہے اور کچھ نہیں ہے، ماہا نے اس کی بات کی نفی کر دی۔ تم نے ان کے رویے محسوس نہیں کیے، اس لیے تم یہ کہہ سکتی ہو، اور تم محسوس اس لیے کرتی ہو کہ ہر وقت گھر میں فارغ رہتی ہو۔ مجھے یہ بتاؤ، کس حکیم یا حاکم نے تمہیں مشورہ دیا تھا کہ انٹر پاس کر کے گھر میں بی اما بن کر بیٹھ جاؤ؟ اس لیے میں کہتی ہوں تعلیم سے فراغت کے بعد لڑکیوں کو زیادہ عرصہ فارغ نہیں بیٹھنا چاہیے، کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے۔ منال نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور اس کا مذاق اڑانے والے انداز میں بولی، سب فرار ہے اور کچھ نہیں۔ منال نے سر جھٹکا۔ ایک جگہ رہ رہ کر انسان جب مایوس اور بیزار ہو جائے تو اسے چاہیے کہ کچھ تبدیلی کر لے۔ کیوں نہ ایسا کریں، کچھ روز کے لیے تم میرے ساتھ ہمارے گھر چلو، میں بھی فارغ ہوں، وقت اچھا گزرے گا۔ ماہا کے ذہن میں جیسے ہی یہ خیال آیا وہ پرجوش سی ہو گئی۔ فینٹاسٹک، میں پھپھو سے ابھی اجازت لیتی ہوں۔ وہ اٹھنے لگی تو منال نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ مگر ماہا،
اگر مگر کچھ نہیں، جلدی سے پیکنگ کرو اور ابھی میرے ساتھ چلو، اور یہاں جو کچھ جیسا ہے نا ویسا ہی رہے گا، تمہارے محسوس کرنے یا غور و فکر کرنے سے کچھ بھی بدلنے والا نہیں۔ فکر و تدبر سے تم مفکر ضرور بن جاؤ گی، اور میں نہیں چاہتی کہ مجھ سے پہلے کوئی بھی کچھ بنے، اس لیے بس تم سیدھی سیدھی انسان بن کر میرے ساتھ چلو اور بس۔ منال کو اس کے جوش پہ ہنسی آ گئی۔ اچھا سنو، آج نہیں، میں کل خود ہی آ جاؤں گی۔ کیوں؟ ماہا نے پوچھا، پھر دوسرے ہی لمحے اسے خود ہی دھیان آ گیا۔ ہو سکتا ہے کسی آپا کو تمہارے جانے پہ اعتراض ہو جائے، ماہا نے جھجکتے ہوئے کہا تو منال نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ اپنے اس نظریے کے اچانک اتفاق پہ دونوں ہی مسکرا دیں۔ زرش کا رزلٹ کیا آیا تھا؟ آذر کو ڈینگے مارنے کا موقع مل گیا تھا۔ اس کامیابی کو وہ زرش کی محنت نہیں، اپنی بھاگ دوڑ کا نتیجہ بتا رہا تھا۔ زرش تو زرش، ماہا بھی حیران تھی۔ وہ اس کی حیرانی کو بھانپ کر اس کے قریب آ گیا اور اسے ٹہوکا مار کر بولا، سنو۔ دستک کی اس نرالے انداز پہ وہ سرتا پا ہل کر رہ گئی۔ صوفے کی پشت نہ تھامتی تو امید تھی اگلے لوگوں پہ آ رہتی۔ سخت خشمگی نگاہوں سے اسے گھور کر دیکھا، وہ ڈٹائی سے مسکرا دیا۔ ہم تو وہ ہیں جو مکھی کو دودھ میں سے اس طرح نکال لیں کہ انگلی بھی گیلی نہ ہو۔ کہو مانتی ہو؟ اس نے فخریہ کالر جھاڑے۔ ماہا ہوں کہہ کر رہ گئی، لیکن وہ اسی شچو پنج میں مبتلا تھی کہ یہ کیسے ہو گیا۔ کچھ ہی روز میں ان لوگوں کا رزلٹ بھی آ گیا۔ آذر کی ساری ڈنگیں دھری کی دھری رہ گئیں۔ نتیجہ حسب توقع تھا۔ ماہا نے فرسٹ کلاس فرسٹ ڈویژن میں BA کلیئر کیا تھا، جبکہ آذر فیل ہو گیا تھا۔ گھر کے سبھی افراد ہال کمرے میں جمع تھے۔ ہر ایک ماہا کو مبارکباد سے نواز رہا تھا، جبکہ تایا جان کی نگاہیں آذر کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ او میرا بیٹا، چپ ہو جا، میرا پیارا بیٹا، اچھا بیٹا۔ آذر فروا کے بیٹے کو رلا رلا کر چپ کرانے کی بیکار سی کوشش کر رہا تھا تاکہ مصروف نظر آئے۔ تبھی تایا جان نے اسے آواز دے ڈالی، آذر۔ جی ابو، تمہیں معلوم ہے تمہارا رزلٹ آ گیا ہے؟ جی ابو، آواز بھی دھیمی پڑ گئی۔ غالباً تم چوتھی بار فیل ہوئے ہو۔ شاید اسی میں خدا کی کوئی مصلحت ہوگی، بڑا نیپا تلا جواز آیا، کیونکہ اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے۔ اس نے سر جھکا کر عقیدت سے کہا تو تایا جان کو اور غصہ آیا۔ نالائق، ناہنجار، اپنی کوتاہی کو مصلحت گردانتے ہو، تمہیں ذرا بھی شرمندگی اور پشیمانی نہیں ہوئی؟ پچھلی 3 بار تو ہوئی تھی، لیکن اب میں بھی سر شفیق الرحمان کی طرح BA میں مسلسل فیل ہونے کو اپنے مسلمان ہونے کی آسمانی دلیل سمجھنے لگا ہوں۔ واہ میرے بیٹے، کیا اچھی دلیل آئی ہے آپ کے مسلمان ہونے کی، یعنی اس لحاظ سے تو ہم میں سے کوئی بھی مسلمان نہیں ہے۔ سن رہے ہیں آپ لوگ؟ تایا جان نے باقی لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ آذر علل اعلان بے عزتی ہونے کے خیال سے ذرا بھی شرمندہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ بے عزتی کا احساس تو صرف ایک وجود سے تھا، جو سب کے درمیان گردن اکڑائے اس طرح بیٹھی تھی جیسے اس کے سینے پہ لاتعداد تمغے سج رہے ہوں۔ مزے کی بات تو یہ تھی کہ جب اس کی کسی کامیابی یا خوبی کو سراہا جاتا تھا، اس کی آنکھیں ماتھے پہ لگ جاتی تھی، یعنی وہ کسی کو بھی نظر بھر کر نہیں دیکھتی تھی، جبکہ آذر اسے گھور گھور کر دیکھ رہا تھا اور دل ہی دل میں گالیوں سے نواز رہا تھا۔ ماہا ماپی آذر بھائی کے رزلٹ سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ میں جو پاس ہوئی تھی اپنی ہی ٹوٹی پھوٹی محنت سے ہوئی تھی، ان کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ دیکھ لو، خوامخواہ تم اس کے احسان تلے دب کر ہر کام پہ حکم بجا لا رہی تھی۔ چور کی داڑھی میں تنکے کے مصداق آذر کو شک ہوا کہ ان کی خسر پھسر کا کیا مفہوم ہو سکتا ہے۔ ہاں تو برخوردار، اب آپ کے کیا ارادے ہیں؟ تایا جان نے اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا تو وہ اچھل پڑا۔ ارادہ بزنس سنبھالنے کا ہے، اس نے سنبھل کر کہا۔ بزنس تو آپ نے بچپن سے ہی سنبھالا ہوا ہے، اس کے علاوہ، تایا جان نے کھلا طنز کیا۔ ہاں بھئی آذر، جلدی سے شادی کا پروگرام بناؤ، بس بہت ہو گیا انتظار، ہر سال تم یہی کہتے ہو، 1 سال اور پڑھنے دیجئے، 1 سال اور پڑھنے دیجئے۔ اب تو تم ہر طرح سے فارغ ہو گئے ہو، اب کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ فروا نے بے چینی و اشتیاق کا اظہار کیا تو باقی لوگ بھی اس کے ساتھ لگ گئے۔ شادی کے اصرار پر آذر نے کنکھیوں سے ماہا کی جانب دیکھا۔ وہ اس موقع سے قطعی لاتعلق نینا کی پونیاں بنانے میں مصروف نظر آ رہی تھی۔ دراصل یہ بہانے تو کسی کی فراغت کے انتظار میں تھے، میرے فارغ ہونے یا نہ ہونے سے کیا ہوتا ہے۔ وہ حمزہ کو اونچا اونچا اچھال کر مسکرا رہا تھا۔ کچھ سن رہے ہو تم؟ فروا بے چین تھی۔ فروا آپا، یہ آپ کا بیٹا بالکل اپنے ددھیال پہ گیا ہے، سانولا رنگ اور بھدے نین نقش کہیں سے بھی آپ میں نہیں ملتا۔ وہ اصل موضوع کو ٹال گیا۔
یہ تو ہماری بات کا جواب نہیں ہے۔ فروا نے پھر اس کی ٹانگ پکڑی۔ اور ذرا دیکھے تو عادتیں بھی بالکل اپنے باپ والی ہیں اس کی۔ آذر بھی کب ہاتھ آنے والا تھا؟ کھیل بھی میری ہی گود میں رہا ہے اور نظر اور ہاتھ بھی میری ہی جیب پہ ہیں، اور یہ دیکھیں کس صفائی سے اس نے پیسے نکال لیے ہیں۔ فروا جو بہت ہی اچھے موڈ میں تھی، شوہر کی برائی پہ سچ مچ ہی برا مان گئی اور آذر اپنی گلو خلاصی پر مسکرا دیا۔ منال یہاں آ کر بہت خوش تھی۔ یہاں ہر لمحہ اسے ایک نئی خوبصورتی کا احساس ہوتا تھا۔ صبح کی رونقیں کچھ اور ہوتی تھیں، دوپہر کی کچھ اور شام کی کچھ اور۔ اسے ایسے لگتا تھا جیسے یہاں کا ہر شخص کھلی فضا میں سانس لے رہا ہو۔ یہاں کا کوئی بھی فرد بہت زیادہ اہم اور کوئی بھی فرد غیر اہم نہیں تھا۔ سب رشتوں کے خوبصورت تعلق میں بندھے ہوئے تھے۔ معمول کی طرح آج کی صبح بھی انتہائی پر رونق تھی۔ امی کچن میں ناشتہ بنا رہی تھیں۔ ماہا، مصعب اور زہیب کی اسکول کی تیاری میں مدد کر رہی تھی۔ لاؤنج میں ٹی وی پہ نت نئے چینل بدلتے ہوئے مشرف شیف بنا رہا تھا۔ منال، مصعب اور زہیب کے لنچ باکس تیار کر رہی تھی۔ سیبی اور زیبی کو اسکول چھوڑ کر آنا ہے، تمہارے ابو ڈرائیور کے ساتھ صبح ہی چلے گئے، امی نے کچن سے ہی حکم صادر کیا تھا۔ سوری امی، میں نہیں جا سکتا، انہیں کہیں آج وین سے چلے جائیں۔ کیوں، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ آپ کو معلوم تو ہے صبح صبح اگر میں کسی اسکول کی عمارت کے سامنے سے گزر جاؤں تو میرا تو ویسے ہی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کچھ آ کے اسکول کے اندر جانا۔ بڑے بھائی جو لڑکے اسکولوں سے ادھوری تعلیم کے ہمراہ ہی بھاگ جاتے ہیں، انہیں ساری عمر یہی خوف رہتا ہے کہ جیسے ہی وہ اسکول کے پاس سے گزریں گے عمارت انہیں پکڑنے کے لیے دوڑ پڑے گی۔ آپ کو یہی خوف رہتا ہے، اسی لیے جیسے ہی آپ اس کے سامنے سے گزرتے ہیں بائک کی سپیڈ بڑھا دیتے ہیں، نتیجہ ایکسیڈنٹ کی صورت میں نکلتا ہے۔ ماہا نے کمرے کے دروازے سے جھانک کر کہا اور زہیب کے بالوں میں برش کرنے لگی۔ اے لڑکی، اگر تم ٹیلی پیتھی کا علم جان گئی ہو تو اس کے اصول بھی اپناؤ۔ عامل کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ معمول کے راز کھلے عام سب کو بتائے۔ مشرف کی بات پہ منال اور ماہا دونوں ہنس پڑیں۔ اسی اثنا میں گاڑی کے ہارن کی آواز آئی۔ لیجئے جناب، اپنی گاڑی تو آ گئی۔ زہیب اور مصعب اسکول بیگ اٹھا کر باہر بھاگے۔ ماہا، بیٹے جلدی سے ناشتہ لے آؤ، ابو نے گھر میں داخل ہوتے ہی آواز دی۔ ماہا ابو کے ناشتے میں لگ گئی، منال گھر میں بکھری چیزیں سمیٹنے لگی۔ امی کچن سے فارغ ہو کر ادھر آئیں تو مشرف لاؤنج میں شیونگ باکس اور علم گلم بکھرائے بیٹھا ملا۔ منال دروازے سے ہی یہ چیزیں سمیٹتی ہوئی آ رہی تھی۔ اس کی تو شروع سے ہی عادت تھی دائم بھائی کی چیزیں سمیٹنے کی، اس لیے اسے کچھ اچنبھا نہیں لگا۔ مشرف، تم سے 1000 مرتبہ کہا ہے یہ تام جھام اپنے کمرے اور باتھ روم تک ہی محدود رکھا کرو، پھر بھی تم یہ بدبودار چیزیں ہر جگہ لے کر بیٹھ جاتے ہو۔ ٹی وی دیکھتے ہوئے شیف بنانے کا اپنا ہی مزہ ہے امی۔ مشرف ماں کے خیال سے پی ٹی وی ڈھونڈنے لگا۔ اٹھاتے ہو یہ سب سامان یا بتاؤں تمہیں؟ امی غضبناک ہوئیں تو مشرف نے جلدی جلدی تولیہ سے شیف صاف کی اور چیزیں اٹھانے لگا۔ امی نے بڑھ کر ٹی وی بند کر دیا۔ اس تولیہ کو ابھی صاف پانی سے کھنگال کر دھوپ میں پھیلا دینا، ایسے ہی گولا بنا پڑا نہ ملے مجھے۔ منال کو ماں کے رعب سے زیادہ بیٹے کی تابعداری متاثر کر رہی تھی۔ امی، یہ ماہا بھی تو ہے، یہ دھو دے گی تولیہ، آپ خوامخواہ ہی پیچھے پڑ جاتی ہیں۔ مشرف تولیہ اٹھاتے ہوئے قسمسا رہا تھا۔ کل کو ماہا اپنے گھر کی ہو جائے گی، پھر بھی تو یہ سوغاتیں خود ہی صاف کرو گے۔ حد ہو گئی امی، میں کیا ساری عمر کنوارا ہی رہوں گا؟ ماہا کی ڈولی میں بیٹھنے سے پہلے تو میرے سر پہ سہرا سجے گا۔ انشاءاللہ، کیوں نہیں؟ امی یک پہ یک مسرور نظر آنے لگیں۔ لیکن بیٹے، ہو سکتا ہے وہ لڑکی جو اس گھر میں آئے تمہاری بہن اور ماں کی طرح چاقو چوبند اور چست نہ ہو، اور تمہیں ہماری خدمت یاد آئے اور جھگڑا ہو۔ اس لیے یہ بہتر نہیں کہ تم شروع سے ہی اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں میں خود پہ ہی انحصار رکھو، جو کہ سنت نبوی بھی ہے۔ صبیحہ بیگم کے سمجھانے کا انداز اتنا اچھا تھا کہ منال کو ان کے اندر ماہا کی جھلک نظر آنے لگی۔ یقیناً یہ وصف ماہا نے اپنی ماں سے پایا تھا۔ کوئی بات نہیں امی، اگر وہ چست اور چاقو چوبند نہ ہوئی تو میں اسے آیوڈین ملا نمک کھلا کھلا کر چست و توانا کر لوں گا۔ منال کو بے ساختہ اس کی بات پہ ہنسی آ گئی۔ وہ ہنسی روکتے ہوئے باہر نکل گئی، جبکہ صبیحہ بیٹے کو اب انتہائی سست الوجود ہونے کی بنا پہ ڈانٹ سے نواز رہی تھی۔ لیجئے جناب، آج کی بحث کا یہ نچوڑ ہے کہ خاندان میں جتنے بھی لڑکے ہیں سبھی کو آذر نے بگاڑا ہے، اور یہ الزام آذر اپنے سر لینے کو تیار ہے۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آذر کو کس نے بگاڑا؟ آذر اپنے اوپر لگائے گئے اس الزام پہ مشتعل ہو کر جراح کر رہا تھا۔ آذر چونکہ خدا کی بگڑی ہوئی مخلوق ہے، اس لیے اسے مزید کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ ماہا نے فوراً فکرہ چست کیا۔ میرا خیال ہے آذر بھائی کو خاندان کے بزرگوں کے مشترکہ پیار نے بگاڑا ہے، کیونکہ وہ خاندان میں آنے والے پہلے وارث تھے
اور یہی وجہ ہے کہ جب وہ BA میں چوتھی بار فیل ہوئے جب بھی انہیں کسی نے زیادہ برا بھلا نہیں کہا اور بڑی خوش دلی سے ان کی شادی پہ گفتگو کی گئی، حالانکہ انہیں سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے تھی۔ زرش کی بات پہ آذر کو بہت تاؤ آیا۔ وہ اسے جھڑک کر بولا، یہاں پڑھائی کا کہاں ذکر آیا، تم چپ کر کے بیٹھو۔ ویسے بھی بڑے جب آپس میں بات کر رہے ہوں تو بچوں کو چپ رہنا چاہیے۔ اس بات پہ زرش سمیت جتنے بھی چھوٹے تھے چڑ گئے۔ ویسے یار آذر، تم نے تو ہماری ناک کٹوا دی، چوتھی بار بھی پاس نہ ہو سکے۔ مشرف نے افسوس کا اظہار کیا۔ اس سے تو بہتر ہوتا کہ تم ماہا کو بلا مقابلہ ہی جیت جانے دیتے، کم از کم تم پر فیل ہونے کا دھبا تو نہ لگتا۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ماہا نے پہلی بار میں BA کلیئر کیا، میں 4 بار بھی نہ کر سکا۔ وہ BA پاس کہلائے گی، میں BA فیل۔ تعلیم کا توازن تو ایک ہو گیا۔ رہا فیل پاس، وہ کون دیکھتا ہے؟ کہلائیں گے تو دونوں ہی BA۔ کیوں ماہا؟ ڈٹائی کی انتہا ہی تھی کہ اسی سے اتفاق مانگ رہا تھا۔ انشاءاللہ آپ BA فیل ہی رہیں گے اور ماہا آپ یونیورسٹی بھی ہو آئیں گی۔ عمیر کے انکشاف پہ آذر کی آنکھیں پھیل گئیں۔ کیا یہ درست ہے؟ اسے شدید شوق لگا تھا۔ 100% درست۔ کیوں لوگے اس ریس میں بھی حصہ؟ ماہا نے کچھ اس انداز میں کہا کہ آذر نے اپنے سر کے بال نوچ ڈالے۔ رہ گیا، میں رہ گیا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ یہ ماسٹرز کرے گی تو میں ضرور پاس ہونے کی کوشش کرتا۔ اب تو صرف ایک ہی حل ہے بھائیو، سب مل کر دعا مانگو، یا اللہ بھیج کسی کم بخت کو جو لے جائے اس بدبخت کو۔ نہ 9 من تیل ہوگا، نہ رادھا ناچے گی۔ پھر اس نے لمبا سا آمین کہہ کر اس طرح منہ پہ ہاتھ پھیرا جیسے کہہ رہا ہو، تمہیں تو میں پوچھ لوں گا۔ شاید لمحہ قبولیت ہی کا تھا۔ ڈاکٹر علی حسن کی گاڑی اسی وقت گیٹ کے سامنے آ کر رکی۔ علی حسن کو گاڑی سے اترتا دیکھ کر وہاں کے وجود میں نشاط و سرور کی قندیلیں روشن ہونے لگیں۔ یوں لگتا تھا جیسے اس کے اور علی حسن کے درمیان کا ظاہری فاصلہ محض راستہ ہی نہیں ہے، بلکہ پھولوں سے مزین وہ روش ہے جو سب کی طرف نہیں، صرف اس کے دل کی طرف آتی ہے۔ لیمن گرین کلر کے سوٹ میں وہ ہمیشہ سے زیادہ خوبصورت اور تر و تازہ دکھائی دے رہی تھی۔ ریشمی گھنے بالوں کی ڈھیلی سی چوٹی، ناک میں ہیرے کی لونگ، کلائی میں گولڈن نفیس سی گھڑی جو ڈھیلی سی بریسلٹ کی طرح پڑی معلوم ہو رہی تھی۔ ملتانی چپل میں اس کا دراز قد ہمیشہ کی طرح نمایاں تھا۔ اس نے ناقدانہ نگاہ سے خود کو آئینے میں دیکھا تو آئینے میں اس کے ساتھ آذر کی شکل بھی دکھائی دی جو یقیناً اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ اس نے مڑنے یا چونکنے کی زحمت گوارا نہ کی اور آئینہ ہی سے مخاطب ہو کر بولی، تم یہاں صبح صبح کیسے؟ دیکھنے آیا ہوں کہ تم یونیورسٹی جاتے ہوئے کیسے لگتی ہو۔ وہ انتہائی افسردگی سے آئینے میں ہی جواب دے رہا تھا۔ تو پھر کیسی لگی؟ بظاہر وہ کچھ نہیں بولی تھی مگر اس کی آنکھوں میں تمکنت امڑ آئی تھی۔ کہو تو آج میں چھوڑاؤں تمہیں یونیورسٹی؟ شکریہ، میں ابو کے ساتھ جا رہی ہوں۔ ویسے بھی میرے کچھ کام ادھورے رہتے ہیں جو ابو ہی کر سکتے ہیں۔ نہ جانے اس نے کیا جتایا تھا۔ کتنی عجیب بات ہے ماہا، ہمیشہ سے ہم دونوں نے اکٹھے ہی پڑھا اور اب تم اکیلی۔ ماہا نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں اکیلی آگے نکل گئی۔ نہیں، اب ہمارا ساتھ ٹوٹ گیا۔ وہ اپنی بات پہ قائم تھا۔ مان لو ہمارا ساتھ کبھی نہیں تھا۔ یہ اور بات ہے کہ تم نے خوامخواہ میرے نقشے قدم پر چلنے کی کوشش کی تھی جو کہ تمہارے بس کا روگ نہیں تھا۔ وہ اپنے ہینڈ بیگ میں کچھ ڈھونڈتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ چونکہ اس کی نگاہیں جھکی ہوئی تھی اور انداز بڑا مصروف و مگن تھا، اس لیے آذر نے بھرپور اور اطمینان بھری نگاہوں سے اس کی موہنی صورت اپنے من میں اتار لی۔ نہ جانے میں نے اپنی رول نمبر سلپ کہاں رکھ دی، وہ بے چینی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی۔ ذرا ہٹنا۔ اسی بے چینی سے وہ آذر کو دھکیلتے ہوئے اس کے پہلو سے نکل گئی۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی جبکہ آذر ٹی وی چلا کر لاؤنج میں ہی بیٹھ گیا۔ ماہا بیٹے، ابھی اور کتنی دیر لگے گی؟ یہ آذر کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ بس تیار ہوں ابو، اور یہ آذر کیوں انتظار کر رہا ہے میرا؟ اس نے آذر کی طرف دیکھتے ہوئے ابو سے پوچھا۔ مجھے اچانک ضروری کام آن پڑا ہے، ادھر جانا ہے۔ رات ہی میں نے آذر سے کہہ دیا تھا یہ لے جائے گا تمہیں۔ کہنے کو تو مشرف بھی ہے لیکن بقول اس کے بچپن میں وہ وہی ان راستوں سے لے کر آتا تھا جس راستے میں سکول نہ آتا ہو۔ سکول دیکھ کر اس کا ویسے ہی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ میں نے سوچا یونیورسٹی دیکھ کر کہیں وہ واقعی فوت نہ ہو جائے، اس لیے تم آذر کے ساتھ چلی جانا۔ اگر ابو آپ کو کوئی پرابلم تھی تو مجھے رات ہی بتا دیتے، میں آج نہ جاتی۔ یہ آذر ہے نہ، چلی جاؤ اس کے ساتھ، سوجھ بوجھ سے تمہارا کام بھی کرا دے گا اور پوری یونیورسٹی اس کے ساتھ گھوم پھر کر دیکھ بھی لینا۔ یہ بگوڑا تو نہ جانے کتنی بار یونیورسٹی گھوم پھر کر آ چکا ہے، پھر اس کے جاننے والے بھی ہوں گے وہاں، مجھ سے بہتر متعارف کرائے گا یہ تمہیں وہاں کے ماحول سے۔ نہ پھول بنو گی اور نہ ہی کنفیوز۔ ابو کا انداز انتہائی مشفق اور قائل کرنے والا تھا۔
مزید کچھ کہنے کی گنجائش نہیں تھی، اس لیے اس کو جانا ہی پڑا۔ آذر نے مسکرا کر گاڑی کا دروازہ کھولا تو اس نے آذر پر نگاہ غلط بھی نہ ڈالی۔ اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اسے وہی دن یاد آ گیا تھا جب وہ اسے کالج سے فلم دکھانے لے گیا تھا۔ آذر گاڑی چلا رہا تھا اور وہ خاموش بیٹھی تھی۔ کوئی بات کرو نا، آذر نے اسے چپ چاپ بیٹھا دیکھ کر کہا تو وہ بنا جواب دیے شیشے کے باہر دیکھنے لگی۔ اتفاق کی بات تھی، جس وقت وہ باہر کے نظارے دیکھ رہی تھی اس وقت 2-3 سینما ہال ایک ساتھ گزرے۔ فلمی پوسٹروں پہ اداکاروں کی بڑی بڑی بیہودہ تصاویر چیختے چنگھاڑتے رنگوں کی بدولت اپنی طرف متوجہ کر رہی تھیں۔ یک کے بعد دیگرے حالیہ فلموں کی نمائش کے بورڈ آتے گئے۔ فلمی تصاویر دیکھ کر آذر کو بھی پچھلا واقعہ یاد آ گیا۔ گو شرارت کا موڈ نہیں تھا، لیکن نہ جانے کیوں پھر بھی جب وہ پاس ہوتی تھی دل خود بخود شرارتوں پر آمادہ ہونے لگتا تھا۔ لگتا ہے تمہارا آج پھر فلم دیکھنے کو دل چاہ رہا ہے، جب ہی تو للچائے انداز میں ان تصاویر کو دیکھ رہی ہو۔ ماہا نے پلٹ کر کڑی نگاہ اس پر ڈالی، وہ زیر لب مسکرا رہا تھا۔ تم نے تو بہت کوشش کی تھی کہ میں کسی نہ کسی پیپر میں رہ جاؤں، لیکن دیکھ لو، خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ لگتا ہے تم اس واقعہ کی وجہ سے مجھ سے اب تک ناراض ہو۔ خام خیالی ہے تمہاری، میں تو اس واقعہ کو بھول بھال بھی گئی تھی۔ اسے سنجیدہ دیکھ کر آذر بھی سنجیدہ ہو گیا۔ ویسے بھی آج وہ اس سے اپنے دل کی بات کرنا چاہتا تھا، جس کے لیے سنجیدگی لازم تھی، ورنہ وہ اس کے احساس کو کوئی پھبتی سمجھ کر اڑا دیتی۔ سنو ماہا، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ ماہا نے پلٹ کر اس کی طرف استفہامیہ نگاہوں سے دیکھا۔ کہو کیا کہنا ہے؟ قدرے توقف کے بعد ماہا نے استفسار کیا۔ آذر نے تمہید باندھنے کا تکلف نہیں کیا اور بڑے اطمینان سے بولا، میں تمہیں کیسا لگتا ہوں؟ اس کے سوال پہ ماہا کی ہنسی چھوٹ گئی۔ تمہیں معلوم تو ہے کہ تم کیسے ہو، پھر مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ وہ ہنوز ہنس رہی تھی۔ ماہا، میں بہت سنجیدہ ہوں۔ میں بھی تو اس لیے ہنس رہی ہوں کہ تم واقعی سنجیدہ ہو۔ ایک لڑکا جب کسی لڑکی سے یہ سوال کرتا ہے تو اس کا مفہوم کچھ اور ہوتا ہے۔ آذر کی سنجیدگی برقرار تھی۔ ماہا کی ہنسی کو بریک لگ گئے۔ یہ یکایک اسے کیا ہوا؟ اس سے پہلے تو اس کا ایسا رویہ دیکھنے میں نہیں آیا، حالانکہ گھر سے بھی اچھا بھلا نکلا تھا۔ ماہا نے مشکوک سی نگاہ اس پہ ڈالی۔ تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ وہ اپنے آپ میں مگن تھا۔ میں بھلا تمہیں کیا جواب دوں؟ روز تو تم آئینے میں اپنی شکل دیکھتے ہو۔ ماہا کو کوئی مناسب جواب نہیں سوچ رہا تھا جس سے وہ یہ کہہ دے کہ تم اس موضوع کو یہیں ختم کر دو۔ آئینے میں اور تمہاری آنکھوں میں بہت فرق ہے، اور میں تمہاری آنکھوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ مجھے کس انداز سے دیکھتی ہیں۔ ماہا کے چہرے پر تحیر پھیل گیا۔ کہیں یہ کوئی چال تو نہیں؟ اس نے پھر مشکوک نگاہوں سے آذر کو دیکھا، لیکن وہ بہت سنجیدہ اور محتاط بیٹھا دکھائی دے رہا تھا۔ اگر تم میری فیملی کی لڑکی نہ ہوتی تو اس وقت میں اظہار عشق بڑی سہولت سے کر جاتا۔ کوئی بھی لفظ، کوئی بھی انداز میرے لیے رکاوٹ کا سبب نہیں بن سکتا تھا۔ لیکن اب یہ لحاظ مانے ہے کہ ہم بچپن سے ہی ایک ساتھ رہے ہیں، ایک ساتھ پلے بڑے ہیں، جانتے ہیں، ایک خاندانی تعلق ہے ہمارا، پھر خون کا رشتہ بھی ہے۔ تم بھی اچھی طرح مجھے جانتی ہو اور میں بھی اچھی طرح تمہیں جانتا ہوں۔ اب میں تم پہ اپنے دل کی وارداتیں آشکار کرنے بیٹھ جاؤں، کچھ مناسب نہیں لگ رہا۔ ماہا کے پورے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ بے شک وہ تایا ذات تھا، مذاق کر رہا تھا یا سنجیدہ تھا، لیکن اس کی 22 سالہ زندگی میں یہ پہلا واقعہ تھا جس پہ کوئی اپنے دل کے راز آشکار کرنے کے لیے آیا تھا۔ قدرتی طور پر اسے گھبراہٹ تو الجھن ہونے لگی۔ نہ جانے اسے بیٹھے بٹھائے کیا سوجی تھی، وہ سمجھ نہیں پائی۔ بہرکیف اسے آذر کی یہ حرکت پسند بھی نہیں آئی تھی اور دوسرے ہی لمحے اس کی سمجھ میں آ گیا۔ تو گویا مسٹر آذر، آپ میری قابلیت سے مرعوب ہو کر اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئے ہیں۔ جب آپ کو اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ آپ کسی بھی طرح میرے ساتھ نہیں چل سکتے تو آپ نے مجھے ذہنی طور پر مفلوج کرنے کی ٹھانی۔ خوب، تو گویا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان حرکتوں سے آپ مجھے ڈسٹرب کریں گے اور مجھے آگے بڑھنے سے روک سکیں گے، تو یہ آپ کی شدید بھول ہے۔ نہ تو میں ان باتوں سے کبھی متاثر ہوتی ہوں اور نہ ہی آپ مجھے اس طرح متاثر کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس نے آذر کو سمجھنے میں صرف ایک لمحہ لگایا تھا۔ گاڑی میں دونوں طرف گہری خاموشی تھی، سفر خاموشی سے طے ہو رہا تھا۔ کیا سوچنے لگیں؟ بالآخر آذر نے پوچھ لیا۔ دل تو چاہتا تھا صاف صاف اور سچ مچ کہہ ڈالے، لیکن وہ ازل کا ضدی اور ہٹ دھرم شخص تھا۔ سچ سن کر کہیں سیکھ پا ہی نہ ہو جائے اور اسے نئی اذیت سے دوچار کرنے لگے، اسی لیے وہ بڑی متانت و وقار سے بولی، دیکھو آذر، میں نے تمہارے بارے میں ایسا کبھی نہیں سوچا، تو اب سوچ لو۔ آذر نے شرارت سے کہا۔ شاید ایسا کبھی نہ ہو سکے، اس نے اعتماد سے کہا۔ یونیورسٹی کا گیٹ آ چکا تھا۔ آذر نے جھٹکے سے گاڑی روک لی اور ماہا
सुकून और इत्मीनान से बाहर निकल आई। आखिर वो कौन सी खास वजह है जिसकी वजह से कभी ऐसा हो नहीं सकता। माहा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। तुम मेरे साथ अंदर चल रहे हो या यहीं से वापस जा रहे हो? जैसे तुम कहो। आज़र गाड़ी से बाहर निकल आया। माहा खिसियाकर हंस पड़ी। बेहतर होगा कि मेरे साथ चलो। वो पिछली बात को यकसर फरामोश कर चुकी थी। जब भी यूनिवर्सिटी के माहौल और उसकी बारो इमारत से कुछ कुछ कंफ्यूज नज़र आ रही थी। वो यहाँ आई भी पहली बार थी, फिर यूनिवर्सिटी में पढ़ना उसके लिए बहुत बड़े ख्वाब की मानिंद था। इस ख्वाब की ताबीर पाकर वो बेपनाह खुश थी, मगर इस खुशी को छुपाने की कोशिश में उसकी कैफियत का तवाज़न डोल रहा था। चलें, उसने आज़र की तरफ देखते हुए कहा। आज़र पे कुछ लम्हे कबल कबीदगी की जो कोहर छा गई थी, उसके इसरारो अंदाज पर फ़ौरन ही छट गई। लड़की तुम हो कुछ नहीं मगर बनने की बहुत कोशिश करती हो। वो हंस पड़ा। चलिए कराते हैं आपको एक और नई दुनिया की सैर। आज़र अपने रूप में फ़ौरन वापस आ गया। माहा सर झुकाए उसके साथ साथ चलने लगी। आज़र के लिए ये लम्हाती साथ भी बहुत कीमती और दिल फरेब था। शाम को जब वो सोकर उठी तो घर में चाय की भीनी भीनी खुशबू फैली हुई थी। उसे अंदाज़ा हो गया कि किचन में मिनाल ही होगी। वो मुंह पे 2-4 पानी के छींटे मारकर दबे कदमों से किचन में आ गई। शायद मिनाल को डराने का ख्याल दिल में था। तभी पीछे से जाकर ज़ोर से हाउ कहा तो मिनाल वाकई उछल पड़ी। ये तुम्हें दोपहर में नींद क्यों नहीं आती? वो उससे हंसते हुए पूछ रही थी। जवाबन मिनाल ने खफगी और गुस्से से उसे घूर कर देखा। ये सवाल जब से यहाँ आई हूँ तुम रोज़ाना करती हो, हालांकि तुम्हें मालूम भी है कि मुझे शुरू से ही आदत नहीं है दोपहर में सोने की। ओह सॉरी, मैं भूल गई थी। उसने नमकीन बिस्किट उठाकर मुंह में रखना चाहा तो मिनाल ने उससे वो बिस्किट लेकर वापस प्लेट में रख दिया। ड्राइंग रूम में मेहमान बैठे हुए हैं। या तो मेहमानों के जाने का इंतज़ार करो या फिर उनके साथ बैठकर खाना। मिनाल चाय केतली में डालते हुए बोल रही थी। माहा को मिनाल का ये इस्तेहकाक भरा अंदाज बहुत अच्छा लगा। चंद ही दिनों में बड़ी बेतकल्लुफ़ी से वो मकान और मकीन दोनों पे ही छा गई थी। ऐसा लगता था जैसे वो इस घर की फ़र्द हो। मज़े की बात तो यह थी कि जब से अब्बू ने फूफो से खुद ये बात कही थी कि वो मिनाल को जब उनका दिल चाहेगा भेजेंगे, उसके सर से बोझ सरक गया था। कहीं उसका अपनी मर्ज़ी से यहाँ रहना उसके घर में उसके लिए टेंशन का सबब ही ना बन जाए। वो इस खौफ से आज़ाद हो गई थी। अब तुम ड्राइंग रूम में चलकर बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। वो मिनाल की शक्ल देख रही थी, तभी मिनाल ने उसे जाने को कहा। मिनाल की हर अदा और हर अंदाज उसे प्यारा लग रहा था। तब मिनाल ने निगाह उठाकर उसकी तरफ देखा। एक बात पूछूं? माहा राजदारी से आगे आई। हाँ पूछो। मिनाल भी उसी अंदाज में हमादन गोश हो गई। ये तुम्हें दोपहर में नींद क्यों नहीं आती? मिनाल केतली रखकर उसकी तरफ झपटी। दूसरे ही लम्हे माहा किचन से बाहर भाग गई। वो ड्राइंग रूम में दाखिल हुई तो अब्बू और डॉक्टर अली हसन को हम कलाम पाया। अस्सलाम वालेकुम। उसने आहिस्तगी से सलाम किया और आहिस्ता खरामी से चलती हुई अब्बू के पहलू में आ बैठी। बारी बारी दोनों ने सलाम का जवाब दिया। फिर अब्बू पुरशौक अंदाज में पूछने लगे, कैसा रहा आपका यूनिवर्सिटी का पहला दिन? बहुत अच्छा, बहुत खुशगवार। उसने बच्चों की तरह खुशी का इजहार किया। अली हसन उसकी तरफ देखकर मुस्कुराए, फिर कहने लगे, कल तो निहायत मुख्तसर मुलाकात हो सकी थी आप लोगों से, इसलिए मैं आपको आपकी कामयाबी में मुबारकबाद भी नहीं दे सका। और जब ये सुना कि आप मज़ीद पढ़ने का इरादा भी रखती हैं तो यकीन जानिए बेपनाह खुशी हुई। यकीनन आप इस ख़ानदान की पहली लड़की हैं जो इस मुकाम तक पहुंची हैं। मुझे इनकलाबी लोग बहुत अच्छे लगते हैं और उससे कहीं ज़्यादा वो लोग जो अपने इरादों में अटल होते हैं। दोनों ही कामयाबियों पे आप मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद कबूल कीजिए। अली हसन की तारीफ़ पर वो फूली नहीं समाई। आप तो खाली खुली मुबारकबाद पर टरखा रहे हैं। वो मशहूर सी होकर बोली। अली हसन शर्मिंदा से हो गए। भाई शिकायत तो आपने बिल्कुल मुनासिब मौका पर की है, लेकिन दरअसल बात कुछ यूँ है कि मसरूफ़ियत के बायस मुझे आपके लिए गिफ्ट ख़रीदना याद नहीं रहा। वो आप उधार समझिए। उन्होंने इंतहाई सादगी और शाइस्तगी से मुस्कुराकर कहा तो माहा खुद भी शर्मिंदा हो गई। आप तो संजीदा हो गए, मैं तो यूं ही मजाक कर रही थी। अली बेटा, आप शायद पहले शख्स हैं जिससे ये तकल्लुफ़ बरत रही है, वरना इसने हर शख्स से तोहफ़ा छीन कर वसूल किया है। अब्बू की बात पर वो झींप गई। अली हसन भी मुस्कुराने लगे, फिर शरारत से बराह रास्त बोले, ज़िंदगी में ऐसे यादगार मौका बहुत कम आते हैं, इसलिए तोहफ़े वसूल ना हो तो उन्हें छीन लेना चाहिए। मैं भी इस चीज़ का कायल हूँ। दूसरे ही लम्हे वो तीनों इस बात पर हंस दिए। चाय के हमरा मिनाल कमरे में दाखिल हुई तो वो तीनों ही बशाशत से मुस्कुरा रहे थे। लो भाई बच्चों, तुम लोग चाय से लुत्फ़अंदोज़ हो, मैं ज़रा नमाज असर अदा कराऊँ।
ماموں جان بیٹھیے نا، ابھی تو اذان ہوئی ہے، منال نے اثار احمد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ انہی کے ساتھ چائے پئیں۔ عصر کی اذان کے فوراً بعد ہی جماعت تیار کھڑی ہو جاتی ہے، پھر مسجد تک پہنچنے میں بھی کچھ دیر لگتی ہے۔ تم لوگ پیو، میں آ کر پی لوں گا، اثار احمد نے مسکرا کر مشفقانہ انداز میں منال سے کہا اور اسی نرمی سے باہر نکل گئے۔ منال بھی ان کے پیچھے باہر جانے لگی تو ماہا نے اسے روک لیا۔ بھائی منال آؤ نا، کہاں چلیں؟ اتنی ساری چائے کیا میں اور علی اکیلے پئیں گے؟ میں نے سوچا میں بھی نماز پڑھ لوں، منال نے کھڑے کھڑے بہانہ گھڑا۔ محترمہ آپ کی تو جماعت تیار نہیں ہے، کچھ توقف سے ادا کر لیجئے گا، ماہا نے جتایا تو منال مسکرا کر بیٹھ گئی۔ اور پھر نماز تو مجھے بھی پڑھنی ہے، وہ چائے میں شکر ملاتے ہوئے بولی اور ایک ایک کپ دونوں کو تھما دیا۔ دوران امتحان نماز کی عادت اس قدر پختہ ہو جاتی ہے کہ بعد میں نماز سے جی چرانے کو بالکل دل نہیں چاہتا۔ پھر وہ اپنی بات پہ خود ہی مسکرا پڑی۔ ظاہر ہے کامیابی کی تمنا جو ہوتی ہے، علی حسن نے چائے کا سپ لیتے ہوئے کہا، پھر انہیں کچھ یاد آیا تو مسکرا کر بولے، آپ تو غالباً دوران امتحان کسی سے لڑتی بھی نہیں تھی، نہ ہی بچوں کو مارتی تھی کہ کہیں کسی کی بد دعا سے آپ کا رزلٹ ہی متاثر نہ ہو جائے۔ کیا آپ کی اب بھی یہی عادت ہے؟ وہ سر جھٹک کر مسکرا دی۔ دراصل وہ بچپن کا زمانہ تھا، اپنی محنت سے زیادہ دعاؤں میں اثر معلوم ہوتا تھا، اس لیے بد دعاؤں سے ڈر لگتا تھا۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ بات واضح ہوتی گئی، انسان کو دونوں ہی جہانوں میں صرف وہی کچھ ملتا ہے جو کچھ وہ بوتا ہے۔ اس نے سادگی سے مسکرا کر کہا، لیکن پھر بھی آپ دعا کی حقیقت سے منکر نہیں ہو سکتی، محنت کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے۔ بے شک، ماہا نے علی حسن کی بات کی تائید کی۔ منال خاموشی سے بیٹھی چائے پی رہی تھی، علی حسن اس کی طرف متوجہ ہو کر بولے، آپ کچھ نہیں بول رہی منال؟ علی حسن کو متوجہ پا کر منال آہستہ سے مسکرا دی۔ دو ذہین لوگ جب باہم گفتگو کر رہے ہوں تو بولنے سے زیادہ سننے میں لطف آتا ہے۔ ویری گڈ، علی حسن نے ہلکا سا قہقہہ لگایا اور ان کی ہنسی میں ماہا کی مسکراہٹ بھی شامل تھی۔ یہ بات تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ جو لوگ باہم گفتگو کر رہے ہیں وہ ذہین لوگ ہیں؟ ہو سکتا ہے جو شخص خاموش بیٹھا ہے وہ ان سے زیادہ ذہین ہو، ماہا نے منال کی طرف دیکھ کر کہا۔ جی ہاں، کہتے ہیں کم گوئی عقل مندی کی دلیل ہے، علی حسن بھی ماہا کے ساتھ شامل ہو گئے۔ میں تو اس نظریے سے کہہ رہی تھی کہ آپ دونوں ہی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، آپ بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتی تھی، پڑھنا کیوں چھوڑ دیا؟ علی حسن نے اچانک ہی پوچھا تو منال اس سوال پہ خاموش ہو گئی، پھر لاپرواہی سے بولی، بس ایسے ہی میرا جی نہیں چاہا آگے پڑھنے کو۔ حیرت کی بات ہے، کیا کبھی دوسروں کو دیکھ کر بھی یہ جذبہ پیدا نہیں ہوا؟ کس کو دیکھتی، جبکہ ہمارے گھر میں کوئی مجھ سے زیادہ پڑھا ہوا بھی نہیں ہے؟ منال اب چائے کے برتن سمیٹنے لگی تھی۔ گھر میں نہیں ہے مگر فیملی میں تو ہیں، اور پھر آپ ماہا کو ہی دیکھ لیں، یہ بندی اپنے گھر کی ہے، منال مسکرا دی۔ خیر میرا ذکر تو بہت دیر سے آتا ہے، منال کے تایا چچا زاد بھی ویل ایجوکیٹڈ ہے، ماہا درمیان میں بولی۔ اس میں دوسروں کو دیکھنے کا کیا سوال، یہ تو اپنا اپنا شوق ہوتا ہے، منال نے ان دونوں کی بات کی تردید کی۔ پھر بھی جوائنٹ فیملی سسٹم کے جہاں بہت سارے فائدے ہوتے ہیں، وہاں بچوں میں ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی ترقی کے چانسز بھی زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ ابھی اپنے آذر کو ہی دیکھ لیں، میں نہیں سمجھتا کہ اسے کبھی پڑھنے لکھنے سے شغف حاصل رہا ہوگا، لیکن پھر بھی وہ ماہا کی دیکھا دیکھی بی اے تک پہنچ ہی گیا، جبکہ خاندان میں دوسرے مرد کاروبار کو اہمیت دیتے ہیں۔ ظاہر ہے جب ان کا اپنا کاروبار ہے تو وہ چند ہزار کی نوکری کو کیوں ترجیح دینے لگے؟ بے شک آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے، لیکن میں سمجھتی ہوں جوائنٹ فیملی سسٹم میں سنورنے سے زیادہ بگڑنے کے چانسز ہوتے ہیں، کیونکہ بچہ اچھائی سے پہلے برائی کو دیکھ کر لپکتا ہے۔ اس صورت میں اگر فیملی کا کوئی بچہ زیادہ بگڑا ہوا ہو تو بچے وہی خراب حرکتیں شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن پھر بھی یہاں جوائنٹ فیملی سسٹم کی یہ خوبی بازی لے جاتی ہے، اس بچے کو بڑوں کی طرف سے دی گئی سزا باقی سب بچوں کے لیے راہ راست کا کام کرتی ہے، اور انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ اگر وہ ایسا کریں گے تو ان کا انجام بھی پھر ایسا ہی ہوگا۔ اس طرح وہ بڑوں کی نظر میں معتبر ہونے کی زیادہ کوشش کرتے ہیں۔ یہی تو سب سے بڑی خامی ہے جوائنٹ فیملی سسٹم کی، بڑے اپنے بچوں کی برائی کو قبول نہیں کرتے، ہمیشہ اپنے بچے کے جرم کو دوسرے کے سر تھوپ دیتے ہیں۔ اس طرح جھوٹ، چالاکی، مکاری اور عیاری بچوں میں بہت سارے عیب پیدا ہو جاتے ہیں، بڑوں کے دل بھی آپس میں خراب ہونے لگتے ہیں اور بچہ بھی آنکھوں میں دھول جھونکنا سیکھ لیتا ہے۔ اسے آپ بڑوں کی چشم پوشی کہہ سکتی ہیں، جوائنٹ فیملی سسٹم کی خامی نہیں۔ بڑے بھی تو چشم پوشی اس لیے اختیار کرتے ہیں تاکہ ان کے بچے کی انسلٹ نہ ہو، اور یہی احساس جوائنٹ فیملی کا حصہ ہے۔
मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। अली हसन उलझ गए। खैर छोड़िए इस बहस को। अली हसन मुस्कुराकर चुप हो गए तो मिनाल के अंदर ज़बरदस्त तहरीक पैदा हुई कि वो किसी न किसी तरह से अली हसन पे अपनी बात की वजाहत कर दे। तभी माहा, जो बहुत देर से चुपचाप बैठी थी, बोल पड़ी। इनके कहने का मकसद ये है कि बच्चे जब छोटे होते हैं और मिलजुल कर शरारत करते हैं तो वालिदैन उस वक्त अपने बच्चों को नहीं डांटते। हर एक यही सोचता है कि कहीं हमारे बच्चे की इंसल्ट दूसरे बच्चों के सामने ना हो जाए। नतीजा ये होता है कि बच्चों के हौसले बढ़ जाते हैं। जिस वक्त वालिदैन उस पर संजीदगी से गौर करते हैं वो बिगड़ चुका होता है। तो इस लिहाज से मिनाल दुरुस्त कह रही है। माहा ने आहिस्ता आहिस्ता बड़ी खूबसूरती से मिनाल के मौक़िफ़ की हिमायत की तो अली हसन कायल हो जाने वाले अंदाज में मुस्कुरा दिए। मिनाल भी मुतमईन हो गई कि उसकी बात अली हसन पे वाज़ेह हो गई। वो उसके इत्मीनान को भांप कर बोले, बेहतर होता मिनाल आप अपने नज़रिए की वजाहत आखिर तक खुद ही करती। अली हसन का अंदाज शर्मिंदा करने वाला नहीं था, बल्कि बहुत ही शाइस्ता और दोस्ताना था, लेकिन फिर भी मिनाल को नागवार गुजरा था। वो बर्तन उठाकर कमरे से बाहर आ गई।